خوشیاں اور مسرت ہر انسان کا حق ہے، مگر ان کا ذریعہ حصول جائز ہونا چاہیے۔ کسی کے دکھ سے خوشیاں کشید کرنے والے بظاہر تو کامیاب ہوتے ہیں، مگر ان کی یہ کامیابی بہت ناپائیدار اور عارضی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک عاقبت ناندیش کی داستان جو اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کو مبتلا آزار کر رہا تھا، ان خواہشات اور تمناؤں کی کہانی جن کے حصول کی خاطر انسان اچھا برا سب فراموش کر دیتا ہے۔ اخلاقیات کے قاتل اور معاشرتی اقدار کو پامال کرنے والے افراد کا شمار سماج دشمن عناصر میں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ان ناصوروں کی حقیقت آوارہ کتوں کی سی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا موجود ہے تو یہ آپ کے قریب پھٹکنے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر یہ سگے آوارہ بھونکنے اور کاٹنے کا کوئی موقع گنوانا پسند نہیں کرتے۔ اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایسے افریتوں کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، ورنہ یہ آپ کو آسان شکار سمجھ کر ہمیشہ کے لیے آپ کی جان کا عذاب بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، برائی کو یا تو پہلے ہی قدم پر روکا جا سکتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ موسم سرما اپنے جوبن پر تھا۔ کراچی میں رہنے والے یہاں کے موسم سرما اس کے جوبن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، یعنی کسی مقدمے کی پیشی نہیں تھی۔ چنانچہ آج کا پورا دن مجھے اپنے دفتر ہی میں گزارنا تھا۔ میں گھر سے نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تیسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو بیگ صاحب، ایک مانوس آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے شائستہ لہجے میں سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا، کہیے غوری صاحب، آج صبح ہی صبح کیسے یاد فرمایا؟ جناب 9 سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور آپ اسے صبح ہی صبح کہہ رہے ہیں، شمشاد غوری نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ کہیں گھر سے نکل ہی نہ گئے ہوں۔ شمشاد غوری میرے ایک دیرینہ شناسہ ہیں۔ وہ ایک سماجی و فلاحی تنظیم کے کرتا دھرتا ہے۔ مفلس، نادار اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ان کے ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ شاید میں پہلے بھی کبھی ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، غوری صاحب، اگر آپ 10 منٹ بعد مجھے فون کرتے تو آپ کا خدشہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہوتا۔ بس گھر سے روانہ ہونے والا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، کیا کسی خاص کام سے آپ نے مجھے فون کیا؟ میں آپ کی مصروفیات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، غوری صاحب نے کہا۔ امید ہے انکار نہیں کریں گے۔ میں ان کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر عذاب بعد میرا اندازہ غلط نکلا۔ میں نے سردست پوچھا، کیا کوئی چیریٹی کیس ہے؟ غوری صاحب کا جواب خلاف توقع تھا۔ بالکل نہیں بیگ صاحب، یہ کوئی چیریٹی کیس ہے اور نہ ہی میں آپ سے کسی قسم کی رعایت کے لیے کہوں گا۔ بس کام تسلی بخش ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں اجمل برہان، ان کا جنرل مینیجر کسی قانونی پیچیدگی میں الجھ گیا۔ برہان صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی قابل وکیل کا پتہ بتاؤ۔ میرے ذہن میں فوراً آپ کا نام آ گیا، اس لیے زحمت دے رہا ہوں۔ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، پارٹی صاحب حیثیت ہے۔ غوری صاحب کے توسط سے عموماً ایسے کیس میرے پاس آتے تھے جن میں مجھے خصوصی رعایت کرنا پڑتی تھی، بس ٹوکن فیس ہی میرے حصے میں آتی تھی۔ اس لیے میں نے شروع میں ان کی بات سنتے ہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ بھی کوئی اسی قسم کا کیس ہوگا۔ میں نے سوال کیا، غوری صاحب، معاملے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ تو آپ خود جاوید احمد سے پوچھ لیں۔ غوری صاحب نے کہا، میں اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ آپ آج کون سے کورٹ میں ملیں گے؟ میں بھی سیدھا اپنے دفتر جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ جاوید صاحب کو میرے دفتر کا پتہ سمجھا دیں۔ بھائی تو یہ جاوید احمد وہی جنرل مینیجر صاحب ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا؟ بالکل وہی ہیں، غوری صاحب نے کہا۔ باقی مسائل آپ ان کی زبانی سنیں، میں انہیں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ 10:30 بجے کے قریب میری سیکریٹری شیری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی جاوید احمد مجھ سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ میں گزشتہ 1 گھنٹے سے اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اتفاق سے اس وقت میں فارغ ہی تھا، اس لیے میں نے جاوید کو فوراً اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریشان شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ اس نے نیوی بلو سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ چہرے مہرے اور قد کاٹ سے اچھا خاصا دکھائی دیتا تھا، لیکن کسی گہری اندرونی الجھن کے باعث اس وقت اس کے چہرے پر پس مردگی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر لگ بھگ 37 سال رہی ہوگی۔ میں نے اسے مصافحہ کرنے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی وضاحت اور رکھ رکھاؤ سے آسودہ حال دکھائی دیتا تھا، تاہم اس کی حرکات و سکنات سے پریشانی مترشح تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، غوری صاحب نے آپ کو فون کیا تھا۔
میں نے اس بات پہ سر ہلایا، پھر پوچھا آپ کس قسم کی الجھن کا شکار ہیں اور آپ مجھ سے کیا مدد چاہتے ہیں؟ غوری صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کسی قانونی پیچیدگی میں پھنس گئے ہیں۔ اس پیچیدگی کی تفصیل کیا ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، مسائل تو کئی ایک ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے تشفی آمیز لہجے میں کہا، سب سے پہلے وہ مسئلہ بیان کریں جس نے آپ کو اندرونی اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جاوید احمد نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولا، فی الحال تو فوری طور پر آپ میرے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کا انتظام کریں، باقی مسائل کو بعد میں دیکھیں گے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوال کیا، آپ کو ضمانت قبل از گرفتاری کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی، اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ سے ایسا کون سا جرم سرزد ہوا ہے کہ جو پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ پھر خواہ کے اندیشے میں کیوں گھل رہے ہیں؟ یہ اندیشہ نہیں ہے وکیل صاحب، وہ پلکیں چھپکتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میری حفاظت کا کوئی معقول بندوبست نہ کیا تو پولیس ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ فون پر مجھے بڑی سنگین دھمکی دی گئی ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو یہ معاملہ یوں ہے؟ پھر پوچھا، فون پر آپ کو کس نے اور کیوں دھمکی دی ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جاوید احمد نے بتایا، میں دھمکی دینے والے کو تو نہیں جانتا، مگر اس کا انداز بڑا خطرناک تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل ضرور کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً سے بیشتر میری ضمانت قبل از گرفتاری کروا دیں۔ میں آپ کو منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہوں۔ دیکھیں مسٹر جاوید احمد، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ کے بیان نے مجھے الجھا دیا ہے۔ جب تک آپ اپنے معاملات کی وضاحت نہیں کریں گے میں آپ کی کوئی قانونی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر رک رک کر بتانے لگا، وکیل صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں کیس میں ملوث ہو گیا تھا۔ میری ایک عزیزہ کو قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ملزم مگر دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے جب اس پر ٹوٹنے والی بپتا کے بارے میں معلوم ہوا تو میں فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ میں نے اپنے پاس سے رقم خرچ کر کے اس کی برریت کے لیے ایک وکیل کا انتظام کیا، مگر بدقسمتی سے وہ وکیل میری عزیزہ کی ضمانت نہ کروا سکا اور اسے جیل کسٹڈی ہو گئی۔ ابھی تک اس کیس کی ڈھنگ سے سماعت بھی شروع نہیں ہوئی۔ آپ کسی ٹیلی فونک کا دھمکی کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں دھمکی دینے والے شخص کو نہیں جانتا، نہ ہی اس کی آواز کو پہچانتا ہوں، البتہ اس شخص نے واضح الفاظ میں مجھے تنبیہ کیا ہے کہ اگر میں اس کیس کی پیروی سے باز نہ آیا تو مجھے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے میری گرفتاری عمل میں آئے گی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اس کیس کے حوالے سے آپ کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جاوید صاحب؟ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں نے اپنی جس عزیزہ کا تذکرہ کیا اس پر اپنے شوہر نادر جان کے قتل کا الزام ہے، اور پس پردہ یہ کہانی بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی تھی، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دھمکی دینے والے کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں اپنی عزیزہ کی مدد سے باز نہ آیا تو وہ مجھے اس عزیزہ کے آشنا کی حیثیت سے اس کیس میں ملوث کر دے گا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس کو میرے پیچھے لگانے کے لیے اس کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ اس کے حالات نے مجھے دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، آپ دھمکی دینے والے کے دعوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سراسر جھوٹا ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، اگر پولیس نے واقعی اس سلسلے میں مجھے گرفتار کر لیا یا کسی اور طریقے سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میرا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں اپنی اس عزیزہ کو جیل کی سلاخوں سے باہر لاؤں گا، اور پھر میری گرفتاری کی صورت میں میری اپنی فیملی بھی متاثر ہوگی۔ میں ان پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دینا چاہتا۔ میں نے کہا، جاوید صاحب، اگر آپ واقعی بے قصور ہیں اور اس معاملے میں آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو اس پراسرار دھمکی کے بارے میں آپ کو پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ استفزائیہ انداز میں بولا، ہمارے یہاں کی پولیس کے بارے میں بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وکیل صاحب۔ میری وہ عزیزہ بھی تو بے گناہ ہے، اس نے کون سا جرم کیا جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، جاوید صاحب، آپ ضمانت قبل از گرفتاری کے حصول کی خاطر اپنے وکیل کے پاس کیوں نہیں گئے؟ میرا مطلب ہے اس وکیل کے پاس جو آپ کی عزیزہ کا کیس ڈیل کر رہا ہے۔ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے وہ صرف پیسہ بنانے کی مشین ہے۔ غوری صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ، اور خود میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیس بھی میں آپ ہی کے حوالے کروں گا۔ میں نے پوچھا، آپ ان وکیل صاحب کا نام کیا ہے؟ کامران رضوی، جاوید احمد نے جواب دیا۔ میں کامران رضوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔
جاوید احمد واقعی غلط جگہ پر پھنس گیا تھا۔ مذکورہ وکیل صاحب کسی اچھی شہرت کے مالک نہیں تھے، تاہم میں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے جاوید سے کہا، جاوید صاحب میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی کیس کو ڈیل کرنے کی حامی نہیں بھرتا، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس نے پوچھا، اور آپ کے مطمئن ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کچھ نہیں ہے، میں نے کہا، بس جب مجھے یقین ہو جائے کہ مجھ سے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جا رہا، تمام حقائق و واقعات مجھے منو ان بتائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی گھپلا اور دروغ گوئی نہیں ہے، تو پھر میں کیس لینے کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ وہ بولا، میں کل ہی اس کیس کی فائل آپ کے حوالے کر دوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پڑھ کر اور مجھ سے مزید تفصیل جان کر میری عزیزہ کی بے گناہی کا یقین کر لیں گے۔ اسے کسی سوچی سمجھی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میری ضمانت قبل از گرفتاری کا کوئی بندوبست کریں۔ میرے خیال میں آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاوید احمد نے پوچھا، وکیل صاحب کیا میری ضمانت قبل از گرفتاری میں کوئی رکاوٹ آڑے آ رہی ہے؟ کیا مجھے اس کا حق نہیں ہے؟ میں نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، صبح غوری صاحب نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے دوست اجمل برہان کے جنرل مینیجر ہیں، کیا برہان صاحب کوئی بزنس مین ہیں؟ جی ہاں، برہان صاحب برہان ٹریڈرز کے مالک ہیں۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھتے ہوئے بولا، ملک اور بیرون ملک تک بزنس ہے۔ میں نے پوچھا، برہان ٹریڈرز کیا ڈیل کرتا ہے؟ بنیادی طور پر ہم ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، مثلاً گارمنٹس، تولیے، بیڈ شیٹس، جائے نماز، نیپکن اور ہوزری وغیرہ کا سامان، یعنی دوسری کمپنیز کی مصنوعات کو اپنے انتظام کے تحت مناسب کمیشن پر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ازیل علاوہ ہم باقاعدہ حکومت کے لائسنس یافتہ سپلائر بھی ہیں۔ جنرل مینیجر جاوید احمد نے تفصیلاً بتایا، پھر پر امید نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، آپ کو اس ادارے میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تقریباً 4 سال، اس نے جواب دیا۔ ہمارے درمیان مزید تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر اپنی تسلی کرنے کے بعد میں نے اپنی سیکریٹری شیری سے جاوید کی درخواست ضمانت ٹائپ کروائی اور اسے اپنے ساتھ لے کر مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہم واپس دفتر میں آ گئے۔ جاوید احمد نے پوچھا، بیگ صاحب تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کس بارے میں؟ میری عزیزہ کے کیس کے بارے میں۔ پہلے اس کے بارے میں تفصیلات تو بتائیں، پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا، میں نے کہا۔ اور ابھی تک آپ نے اپنی عزیزہ کا تعارف نہیں کروایا، میرا مطلب ہے آپ کا اسے کیا رشتہ ہے؟ وہ قدرے محتاط نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کا مجھ سے بہت گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا، اتنا مضبوط کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، بیگ صاحب یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی رشتوں کے حساب سے تو وہ میری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں اسے اپنا بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ کوئی دل کا معاملہ ہے؟ میں نے کریدا۔ آپ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ کی وہ عزیزہ، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے توقف کر کے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ جواب دینے میں اس نے تاخیر نہیں کی۔ فہمیدہ، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کے بیان کے مطابق فہمیدہ پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام ہے، مگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے، کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ آپ کے اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ بس میرا دل کہتا ویسا نہیں کر سکتی۔ جاوید صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عدالت دل کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی، وہ ہر بات کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، وہاں تو حقائق کو بھی ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو تمام واقعات تفصیل سے مجھے بتائیں۔ تمام حالات و واقعات کیس کی فائل میں درج ہیں۔ فائل کو تو میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہاں، اس سلسلے میں ملزمہ فہمیدہ سے بھی ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور، آپ جب کہیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ فہمیدہ سے ملوانے جی لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، فہمیدہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ اس کیس کے بارے میں جن حقائق سے آگاہ ہیں پہلے مجھے ان کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ وہ خاموش ہو کر چند لمحات تک اپنے خیالات کو مجتمع کرتا رہا، پھر تمام حالات میرے سامنے رکھ دیے۔ آئندہ روز میں جاوید احمد کے ہمراہ فہمیدہ سے ملنے متعلقہ جیل گیا۔ 1 گھنٹے کی ملاقات میں فہمیدہ نے میرے سوالات کے جواب میں جو حالات و واقعات مجھے بتائے، ان کی روشنی میں نے ان کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے جاوید احمد نے کامران رضوی نامی وکیل کو فارغ کر دیا اور اس کیس کا فائل میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس فائل کا سرسری معائنہ کرنے کے بعد جاوید کو اپنی فیس کے بارے میں بتایا، جو اس نے فوراً ادا کر دی۔ مقدمے کی تاریخ میں ابھی 20 دن باقی تھے۔ اس دوران میں بآسانی اس کیس کی سٹڈی کر سکتا تھا۔ میں نے جاوید احمد سے کہا، آپ 1 ہفتے بعد آ کر مجھ سے ملیں،
میں چند ضروری ذمہ داریاں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ میں فہمیدہ کو باعزت رہائی دلانے کے لیے ہر کوشش، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ جاوید احمد اور فہمیدہ کی بیان کردہ تفصیلات اور مقدمے کی فائل کے مطالعے کے بعد جو معلومات مجھے حاصل ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس کہانی کا آغاز 10-12 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جاوید اور فہمیدہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ جاوید اپنی بیوہ ماں حدیث النساء اور چھوٹی بہن سمن کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزارا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ ایک پرائیویٹ فرم میں سپروائزر ہو گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا، کیونکہ وہی گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کی مدد کے لیے حدیث النساء محلے والوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ شکر کی بات یہ تھی کہ مکان ان کا اپنا تھا۔ جاوید کے والد نے عقل مندی کا یہی کام کیا تھا، ورنہ کرائے کے مکان کا عذاب وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ذاتی مکان نہیں ہوتے۔ جاوید کے پڑوس میں ایک مکان 2 ماہ سے خالی پڑا تھا۔ مکان کا مالک بیرون ملک چلا گیا تھا اور چند سال تک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جاتے ہوئے وہ جاوید کے ذمہ یہ کام لگا گیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا، جاوید اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے۔ اس سلسلے میں وہ جاوید کو تمام قانونی اختیار بھی دے گیا تھا۔ چند روز بعد ایک صاحب کرائے پر مذکورہ مکان لینے کے لیے جاوید سے ملے۔ ان کا نام رفیق الدین تھا۔ وہ کسی سرکاری محکمے میں اسسٹنٹ تھے۔ فیملی نہایت ہی محدود تھی، یعنی رفیق الدین اور ان کی اکلوتی صاحبزادی فہمیدہ کی والدہ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان دنوں فہمیدہ انٹرنس پارٹ 1 کی تیاری کر رہی تھی۔ جاوید نے پہلی ملاقات ہی میں رفیق الدین کو وہ مکان کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا جس کی سب سے بڑی وجہ فہمیدہ تھی، جو اپنے والد کے ساتھ ہی مکان دیکھنے آئی تھی۔ جاوید فہمیدہ کو ایک نظر دیکھ کر ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ جس روز رفیق الدین اپنی بیٹی کے ساتھ جاوید کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا، وہ چھٹی کا دن تھا۔ وہ سارا دن تو سامان کی شفٹنگ میں گزر گیا۔ جاوید رفیق الدین سے تفصیلی بات نہ کر سکا، ورنہ اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے، رفیق الدین سے ملاقات کے بہانے فہمیدہ کو دیکھے اور اگر موقع مل جائے تو اسے بات بھی کرے۔ اگلے روز صبح ہی سے بارش شروع ہو گئی۔ جاوید نے آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ موسم سرما کی بارش تھی اور بہت مزہ دے رہی تھی۔ جاوید نے سوچا، اس موسلا دھار بارش میں تو اس کا پڑوسی بھی گھر پر ہوگا، آج تو اسے ملاقات کا موقع مل ہی جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ دوسرے کمرے سے جاوید کی والدہ کی آواز آئی، جاوید بیٹے دیکھو تو ذرا دروازے پر کون ہے؟ جی امی، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ جاوید دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ بارش خاصی تیز تھی۔ وہ صحن کو عبور کر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے تقریباً بھیگ چکا تھا۔ دل میں وہ جھنجھلا بھی رہا تھا کہ اس چھم چھم برستی بارش میں کون آ سکتا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جانا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس موسم میں نہ تو اس کی امی دروازے تک جا سکتی تھی اور نہ ہی سمن۔ تیسری گھنٹی پر جاوید نے اپنے گھر کا بیرونی دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھلتے ہی اس کی ساری کوفت دور ہو گئی۔ اس کے لیے تو جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا تھا۔ خوشبو میں بسی ہوئی کسی کلی کے مانند فہمیدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی سوٹ میں وہ کسی تر و تازہ گلاب ہی کی طرح نکھری ہوئی تھی۔ سوری، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، فہمیدہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ دراصل مجھے ماچس چاہیے، ہمارا بیشتر سامان ابھی بندھا پڑا ہے۔ رات جو ماچس ہم نے استعمال کی وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، پلیز آپ اپنے گھر سے ذرا ماچس لا دیں۔ جاوید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی کوئل کوک رہی ہو۔ فہمیدہ کی آواز نے اس پر بے خودی سی طاری کر دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ زمین پر ہے یا آسمانوں پر۔ پھر فہمیدہ کی قدرے سنجیدہ آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، پلیز ذرا جلدی کر دیں، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ آپ اندر آ جائیں، وہ ہکلایا۔ وہ مسکرائی، نہیں بس آپ ماچس لا دیجیے۔ جاوید بے اختیار اندر کی جانب لپکا، پھر ایک فوری خیال کے تحت سین کے درمیان ہی سے واپس لوٹ آیا اور اپنی پتلون کی جیب میں سے سگریٹ لائٹر نکال کر فہمیدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے لیجیے۔ فہمیدہ نے شکریہ کہہ کر لائٹر لینے کے لیے اپنا ہنائی ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی مخروطی انگلیاں جاوید کی انگلیوں سے مس ہو گئیں۔ جاوید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ایک شعلہ سا لپک گیا ہو۔ اسے اپنے پورے وجود میں ایک کیف آور لہر سی سفر کرتی محسوس ہوئی۔ جب تک وہ اس کیفیت سے باہر آتا، دور آسمان پر بجلی چمکی، بادل کڑکے اور فہمیدہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اپنے گھر کے اندر غائب ہو چکی تھی۔ جاوید بند دروازے کو تکتا رہ گیا۔ اس محویت کو سمن کی چہکار نے توڑا۔ بھائی جان، کیا دیکھ لیا ہے جو دروازے پر ہی جم کر رہ گئے ہیں؟ آپ واپس بھی آ جائیے۔ جاوید کو ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش قدموں سے چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت تک وہ بارش میں پوری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ وہ اندر پہنچا تو حدیث النساء نے استفسار کیا، باہر کون تھا بیٹا؟
جاوید نے سحر زدہ سی نظر سے ماں کو دیکھا. اس کے کچھ بولنے سے پہلے سمن بول اٹھی. لگتا ہے امی بھائی جان نے کوئی بھوت دیکھ لیا. دیکھ نہیں رہی ان کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں تو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے سمن. حدیث النساء نے سمن کو آنکھیں دکھائیں. پھر جاوید سے پوچھا تم نے بتایا نہیں بیٹا گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ جاوید نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں جواب دیا فہمیدہ تھی. کون فہمیدہ؟ حدیث النساء کے لہجے میں حیرت تھی. وہ ہماری نئی پڑوسن. جاوید قدرے سنبھل چکا تھا. رفیق الدین کی بیٹی ماچس مانگنے آئی تھی. اچھا تم اس لڑکی کا ذکر کرے جو ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں. حدیث النساء نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا. جی امی جان. وہ بس اتنا ہی کہہ سکا. تو کیا وہ ماچس لیے بغیر ہی چلی گئی بھائی جان؟ سمن نے اچانک سوال کر دیا. آپ ماچس لینے کچن میں تو آئے نہیں. میں کچن میں ہی تو تھی. جاوید نے کہا میں نے اپنا سگریٹ لائٹر دے دیا. اوہ سمن نے چھیڑنے والے انداز میں کہا. آپ تو ان لوگوں پر ہاتھ سے مہربان نظر آ رہے ہیں. کوئی تحقیق تفتیش کے بنا ہی انہیں مکان کرائے پر دے دیا اور اب خیریت تو ہے نا بھائی جان؟ جاوید نے کہا سب خیریت ہے پگلی. پھر نظر چراتے ہوئے بولا حق کے ہمسائے کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آخر کو وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ان کا خیال رکھنا اور ضرورت کے وقت ان کے کام آنا ہمارا فرض بنتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے سمن مانی خیز لہجے میں بولی. اس فرض کی ادائی میں کہیں خود کام نہ آ جائیے گا بھائی جان. حدیث النساء نے ڈانٹ آمیز انداز میں سمن سے کہا. اے لڑکی کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ خدا کا شکر کرو ہمارا پڑوس تو آباد ہوا. اللہ کرے یہ اچھے لوگ ہوں. انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے. سمن جاوید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی. کیوں بھائی جان؟ جاوید سمن کی شرارت آمیز گفتگو کو سمجھ رہا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ اس کے چور جذبات سے آگاہ ہو چکی تھی. وہ جان چھڑانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. فہمیدہ اس کے ذہن میں پیوست ہو کر ساتھ ہی چلی آئی. جاوید نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی. فہمیدہ آنکھوں میں بند ہوگی. پھر جاوید کے پردہ تصور پر اس کا سراپا چمکنے لگا. بھری برسات میں چند جملوں پر مشتمل اس گفتگو نے جاوید کے دل کی دنیا تلپٹ کر دی تھی. جاوید سمن کی شرارت امیز گفتگو کو سمجھ رہا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کے چور جذبات سے آگاہ ہو چکی تھی. وہ جان چھڑانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. فہمیدہ اس کے ذہن میں پیوست ہو کر ساتھ ہی چلی آئی. جاوید نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی. فہمیدہ آنکھوں میں بند ہو گئی. پھر جاوید کے پردہ تصور پر اس کا سراپا چمکنے لگا. بھری برسات میں چند جملوں پر مشتمل اس گفتگو نے جاوید کے دل کی دنیا تلپٹ کر دی تھی. آنے والے دنوں میں یہ ملاقات نقش دوام بن گئی. ایک ایسا نقش جو مٹائے نہ مٹے اور نہ بنائے نہ بنے. جلدی دونوں گھروں کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے. چند ہی روز میں سمن فہمیدہ کی گہری دوست بن چکی تھی. سمن اور فہمیدہ کی عمروں میں گرچہ خاصا فرق تھا تاہم ہم مزاج ہونے کے باعث ان میں گاڑھی چھنتی تھی. سمن بھائی کی فہمیدہ میں دلچسپی کو تو پہلے ہی دن سمجھ گئی تھی. البتہ یہ بات اسے کچھ دن بعد معلوم ہوئی کہ فہمیدہ بھی جاوید کی خاطر ہی ان کے یہاں آتی تھی. نظروں کی پسندیدگی کو اظہار کی زبان ملی تو وہ ایک روز تنہائی میں اقرار محبت کر بیٹھے. گویا دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی. پھر وہ چپکے ملنے لگے. اس سلسلے میں سمن ان دونوں کی ہمراز تھی. سمن ہی کے ذریعے جاوید نے اپنی ماں تک یہ بات پہنچائی. حدیث النساء نے دل و جان سے بیٹی کی پسند کو سراہا. ماں کی طرف سے ہاں ہوتے ہی وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا. ایک روز اس نے فہمیدہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں. وہ انجان بن گئی. تمہاری امی تو ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہیں. میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی جاوید. تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو فہمیدہ. جاوید جذباتی ہو گیا. ہاں میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں. اگر میں تمہارے رشتے کے لیے اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں تو تمہارے ابو کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی میں قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتی. یہ تو تمہاری امی کے ہمارے گھر آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. جس طرح میری امی اور سمن تمہیں چاہتی ہیں. جاوید نے سوال کیا کیا تمہارے ابو بھی مجھے قبول کر لیں گے؟ فہمیدہ بولی ابو ویسے تو تمہاری بہت تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن اس حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تمہارا کیا خیال ہے فہمیدہ؟ جاوید نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا. کیا یہ رشتہ منظور ہو جائے گا؟ میری دعا تو یہی ہے کہ ابو ہاں کر دیں. فہمیدہ نے کہا تو میں اپنی امی کو بھیج دوں. اللہ کا نام لے کر بھیج دو. فہمیدہ نے کہا جو ہونا ہوگا سامنے آ جائے گا. جاوید نے کہا اگر تمہارے ابو نے مجھے مسترد کر دیا تو ظاہر ایسی کوئی وجہ نظر تو نہیں آتی. اگر ایسا ہوا تو بات کی بات میں دیکھیں گے جاوید. اگر تمہارے ابو نے انکار کر دیا تو میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا. فہمیدہ بھی جذباتی ہو گئی. تم کیا سمجھتے ہو جاوید میں تم سے دور رہ کر زندہ رہ سکوں گی؟ نہیں ہرگز نہیں. اگر حالات ہمارے مخالف ہو گئے تو وعدہ کرو تم میرا ساتھ دو گی. میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی جاوید. بس پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. جاوید نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں کل ہی امی کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں.
آئندہ روز حدیث النساء رفیق الدین سے ملی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ پوری بات سننے کے بعد رفیق الدین کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، بہن مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دو۔ سوچنا کیا ہے بھائی صاحب؟ حدیث النساء نے کہا، جاوید آپ کا دیکھا بھالا ہے، اب آپ کو ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ رفیق الدین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے بہن، جاوید ماشاءاللہ بہت ہونہار اور سمجھدار لڑکا ہے، میں نے کبھی اسے ایسی ویسی کسی بات میں نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، میں 1 ماہ بعد آپ کو جواب دوں گا۔ چلے ٹھیک ہے، میں 1 ماہ تک بے چینی سے آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ حدیث النساء نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بھائی صاحب فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں ہونا چاہیے، جو اللہ کو منظور ہو بہن۔ حدیث النساء اٹھتے ہوئے بولی، کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت فہمیدہ کو نظر انداز نہ کیجیے گا، اس کی مرضی معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث النساء نے یہ بات دانستہ کہی تھی، اگر رفیق الدین فہمیدہ سے اس سلسلے میں بات کرتا تو حدیث النساء کو یقین تھا کہ وہ جاوید کے حق میں فیصلہ دیتی۔ رفیق الدین نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں فہمیدہ کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ بھلا کیسے کر سکتا ہوں بہن۔ حدیث النساء مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی آئی۔ جاوید ایک ایک دن گن گن کر گزارنے لگا۔ یہ دن اسے اس لیے بھی قیامت لگ رہے تھے کہ فہمیدہ نے اس گھر میں اپنی آمد و شد موقوف کر دی تھی۔ جاوید جانتا تھا کہ یہ پابندی رفیق الدین نے لگائی ہوگی۔ وہ روزانہ جس صورت کے دیدار کا عادی ہو چکا تھا، اسے دیکھے بغیر اب اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا گھر سے باہر کہیں ملنے کی کوئی ترکیب لڑائی جائے، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ اس طرح کسی بے احتیاطی سے بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا اور مہینہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا مگر رفیق الدین نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر 1.5 ماہ گزر گیا۔ فہمیدہ سے اس کی ملاقاتوں کا باب بند ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رفیق الدین نے فہمیدہ سے اس سلسلے میں کیا بات کی تھی۔ جب 2 ماہ بیت گئے تو جاوید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے حدیث النساء سے کہا، امی رفیق الدین انکل نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، لیکن اب تو 2 ماہ گزر گئے، آپ کو ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ حدیث النساء نے کہا، میری بیچ میں ایک بار ان سے بات ہوئی تھی۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا وہ بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے مجھے تو نہیں بتائی تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے جان بوجھ کر تم سے ذکر نہیں کیا۔ حدیث النساء نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خواہ تمہارا دل آزاری ہوگی۔ رفیق الدین کا رویہ حوصلہ شکن تھا۔ جاوید کو غصہ آ گیا، جذباتی لہجے میں بولا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، اب تو 2 ماہ گزر گئے۔ شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ان سے جا کر فائنل بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، حدیث النساء نے کہا، اور ان سے کوئی ختمی جواب لے کر آتی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد حدیث النساء رفیق الدین کے گھر سے واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جاوید کو اس کے چہرے کے تاثرات سے رفیق الدین کے جواب کا اندازہ ہو گیا، پھر بھی تصدیق کے لیے اس نے پوچھا، ہاں امی کیا جواب دیا انہوں نے؟ عجیب آدمی ہے یہ رفیق الدین بھی، آخر ہوا کیا؟ سمن نے پوچھا۔ انکار کر دیا بیٹی، حدیث النساء نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ جاوید نے مردہ لہجے میں سبسار کیا، انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی امی؟ ہاں بتائیے وجہ کیا؟ سمن اور جاوید نے بیک زبان پوچھا۔ حدیث النساء نے جواب دیا، رفیق الدین کا کہنا ہے کہ اس نے فہمیدہ کی بات کہیں پکی کر دی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جاوید بفرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمن نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے یہ سوال بھی کیا تھا، حدیث النساء نے کہا۔ رفیق الدین کا کہنا ہے کہ بس اچانک ہی انہوں نے فہمیدہ کے لیے کراچی کے ایک بزنس مین کا رشتہ منظور کر لیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور اس ماہ وہ مکان بھی حالی کر رہے ہیں، شادی کراچی میں ہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے، جاوید مانی خیز لہجے میں بولا۔ رفیق الدین کی لالچی فطرت کھل کر سامنے آ ہی گئی۔ کسی بزنس مین کی دولت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ہماری محبت اسے بھلا اب کیسے نظر آ سکتی ہے؟ حدیث النساء نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹا فہمیدہ رفیق الدین کی بیٹی ہے، ہمارا کوئی ان پر زور تو نہیں ہے، وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، تمہیں ٹھنڈے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، مگر یہ بھی تو کوئی شرافت نہیں ہے کہ ہمیں 2 ماہ تک لٹکائے رکھا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں صاف صاف بتا دیا ہوتا۔ حدیث النساء نے کہا، میں نے یہ شکوہ کیا تھا۔ پھر وہ کیا بولے؟ بولنا کیا تھا، بس شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ امی یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جاوید کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمن بولی، فہمیدہ باجی نے تو کبھی کراچی میں رہنے والے اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بیٹا یہ سب دولت کا کرشمہ ہے، حدیث النساء نے کہا۔ نادر جان نامی وہ بزنس مین ان کا رشتہ دار نہیں ہے، بس ایک تقریب میں اس نے فہمیدہ کو دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔
اب رفیق الدین کا پلڑا اگر نادی جان کی طرف سے جھک رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاوید نے خلا میں تکتے ہوئے کہا، کرنے کو تو میں بہت کچھ نہیں بیٹے۔ حدیث النساء نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم ایسی ویسی کوئی بات سوچنا بھی نہیں، میں خود تمہاری شادی کراؤں گی، تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جاوید نے ناراضی سے کہا، لڑکیوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی فہمیدہ تو نہیں ہوگی نا؟ بس میں نے کہہ دیا نا، تم فہمیدہ کو بھولنے کی کوشش کرو۔ یہ کوشش اتنی سہل نہیں ہے امی جان۔ مرد بنو جاوید، مرد، حدیث النساء نے کہا، ایک مشکل پسند مرد۔ اس دنیا میں زندہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے عورت ہوتے ہوئے بھی کتنی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کیا ہے۔ بیوگی کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ کوئی بیوہ ہی جان سکتی ہے۔ میں نے بڑے کٹھن حالات سے گزر کر تم دونوں کو پالا پوسا ہے۔ میں جانتا ہوں امی جان، مجھے آپ کی قربانیوں کا پوری طرح احساس ہے، لیکن کچھ نہیں۔ وہ جاوید کی بات کاٹتے ہوئے بولی، یہ میرا حکم ہے کہ تم فہمیدہ کو بھول جاؤ گے، نہ صرف بھول جاؤ گے بلکہ اس کے بغیر نارمل زندگی بھی گزارو گے۔ بولو تم ایسا کرو گے نا؟ میں کوشش کروں گا امی جان۔ شاباش، حدیث النساء کا دل فخر کے احساسات سے معمور ہو گیا۔ مجھے تم سے ایسی جواب کی توقع تھی بیٹا، تم نے میرا مان رکھا، خدا تمہیں دین و دنیا میں ترقی دے۔ جاوید نے ماں کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور فہمیدہ کو اپنے ذہن سے چڑک دیا۔ البتہ وہ جاوید کے دل میں روز اول کی طرح آباد رہی۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے جس کی سطح پر ابھرنے والا عکس مجسم ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جاوید نے اپنے دل کے آستہ میں فہمیدہ کی جو تصویر بنائی تھی وہ ناقابل فراموش تھی۔ پہلی نظر کی محبت اتنی اٹوٹ اور پائیدار ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن میں شامل ہو کر تا حیات پورے بدن میں دھڑکتی رہتی ہے۔ چند روز بعد فہمیدہ اپنے والد کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی۔ حدیث النساء نے جاوید کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ جاوید کے مختلف ہیلو بہانوں سے یہ معاملہ کم و بیش 1.5 سال تک ٹلتا رہا۔ بلاخر اسے اپنی والدہ کی خواہش کے سامنے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے۔ چنانچہ 8 سال قبل یعنی فہمیدہ کے حیدرآباد چھوڑنے کے 2 سال بعد جاوید کی رخشندہ سے شادی ہو گئی۔ اس وقت جاوید کی عمر 29 سال تھی، رخشندہ اسے صرف 2 سال چھوٹی یعنی 27 سال کی تھی۔ جاوید کی شادی کے 1 سال بعد سمن کی شادی بھی ہو گئی۔ سمن کی شادی کے 2 ماہ بعد حدیث النساء مختصر علالت کے بعد اپنے حالق حقیقی سے جا ملی۔ گویا وہ اسی لیے اب تک زندہ تھی کہ اپنی اولاد کی شادی کے فرائض سے عہدہ برا ہو سکے۔ سمن کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر خاصا اثر و رسوخ والا تھا، وہ جاوید کی صلاحیتوں کا بھی معترف تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر جاوید کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے حیدرآباد سے کراچی آ جانا چاہیے۔ چنانچہ جاوید نے اپنا آبائی مکان بیچا اور رخشندہ کو ساتھ لے کر کراچی آ گیا۔ اس وقت تک جاوید کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کراچی آنا اس کے لیے ہر لحاظ سے مبارک اور سودمند ثابت ہوا۔ پہلے ہی سال اللہ نے اسے اولاد نرینہ سے نوازا اور اس کی ملازمت بھی ایک اچھی فارم میں ہو گئی۔ ازاں بعد وہ تجربہ اور ترقی حاصل کرتے ہوئے برہان ٹریڈرز میں پہنچ گیا۔ گزشتہ 4 سال سے وہ اجمل برہان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کا جنرل مینیجر ہونے کے علاوہ وہ اس کا معتمد خاص بھی تھا۔ اس دوران میں اس کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت بھی ہو چکی تھی۔ کاشف کی عمر 5 سال اور سعدیہ 3 سال کی تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی مکان نارتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر تھا۔ اللہ نے دولت اور عزت سے نواز رکھا تھا۔ جاوید نے مجھے بتایا کہ چند ماہ قبل ایک مارکیٹ میں اچانک اس کی ملاقات فہمیدہ سے ہو گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ماضی کی کچھ یادیں تازہ کرنا قدرتی بات تھی۔ جاوید کے مطابق فہمیدہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس کے والد رفیق الدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر ایک کم روح شخص تھا جو خشک مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ عمر میں اس سے 15 سال بڑا بھی تھا۔ وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے بھی محروم تھے۔ اس کے بعد بھی 1-2 بار ان کی ملاقات ہوئی، تاہم وہ فون پر ہفتہ 10 دن میں ضرور بات کر لیتے تھے۔ ایک روز فہمیدہ نے فون پر جاوید کو بتایا کہ اس کے دیور قادر جان نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا اب انہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد جاوید کو پتہ چلا کہ پولیس نے فہمیدہ کو اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں فہمیدہ سے ملا اور اسے اپنی بھرپور مدد کا یقین دلایا۔ فہمیدہ نے جاوید سے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، جاوید اب اس دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، اوپر خدا اور نیچے تم ہو، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاوید نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، میں تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کروں گا۔ پھر واقعی جاوید نے کوشش بھی کی، لیکن پھس پھسا وکیل اس کے حسب منشا کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ اسی دوران میں جاوید کو کسی نامعلوم شخص نے فون پر دھمکی دی کہ اگر اس نے خود کو اس کیس سے الگ نہ کیا تو پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ
ان حالات سے گھبرا کر وہ دوڑا توڑا میرے پاس چلا آیا۔ فہمیدہ کی زبانی مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق جب اس کے دیور نے اسے جاوید سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اس نے فہمیدہ کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی تو وہ نادر کو سب کچھ بتا دے گا۔ فہمیدہ نے اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس پر واضح کر دیا کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے مگر وہ اس کی خواہش کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ اس واقعے کے بعد قادر جان نے خاموشی اختیار کر لی۔ فہمیدہ کے مطابق قادر جان اپنے بڑے بھائی کے برعکس ایک غیر سنجیدہ اور پھٹے باز آدمی تھا۔ اس کے لیے فہمیدہ کے دل میں کبھی بھی احترام کے جذبات نہیں جاگے تھے۔ فہمیدہ نے مجھے بتایا کہ اس کے سسر نے کسی زمانے میں جان محمد اینڈ سنز کے نام سے ایک ٹریڈنگ کمپنی کھولی تھی۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے آٹو پارٹس اور مشینری امپورٹ کرتی تھی۔ جان محمد کے انتقال کے بعد اس کمپنی کا نام جان برادر ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی قادر جان نے بزنس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ فہمیدہ کی شادی سے پہلے کا واقعہ تھا۔ جب نادر جان اس کمپنی کا واحد مالک رہ گیا تو یہ نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی۔ نادر جان کی رہائش کشمیر روڈ پر ایک شاندار بنگلے میں تھی۔ 2 سال قبل قادر جان واپس آ گیا۔ وہ اپنا سارا سرمایہ اور صحت تباہ و برباد کرایا تھا۔ بڑے بھائی سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ اسے اپنے بنگلے پر لے کے آیا۔ آپ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اور بڑی شرافت سے نادر جان کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وقوع کے روز حسب معمول فہمیدہ اور نادر اپنی خوابگاہ میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اگلی صبح یعنی 24 اکتوبر کو علیل صبح قادر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ فہمیدہ نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ سوری بھابی، اس زحمت کی معذرت چاہتا ہوں، قادر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ پھر بیڈ روم کے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ تو بے خبر سو رہے ہیں۔ فہمیدہ نے ایک طویل جماہی لیتے ہوئے جواب دیا۔ آخر بات کیا ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں بھابی، جلدی سے بولا۔ دراصل مجھے ایک دوست کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہے۔ رات بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی گاڑی لے جاؤں۔ مجھے چاہیے تھا میں رات ہی میں ان سے گاڑی کی چابی لے لیتا، لیکن بس اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آپ مجھے گاڑی کی چابیاں دے دیں۔ فہمیدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر وہ بیڈ روم کے اندر ڈریسنگ ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں تلاش کرنے لگی۔ تلاش اس لیے کہ چابیاں وہاں موجود نہیں تھیں، حالانکہ نادر اپنا بٹوا اور گاڑی کی چابیاں ہمیشہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا کرتا تھا۔ فہمیدہ مختلف درازوں کو کھولنے بند کرنے لگی۔ اس دوران میں قادر بھی بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ فہمیدہ کو اس کے اندر آنے کا بہت دیر بعد احساس ہوا تھا۔ جب تمام ممکنہ جگہوں پر دیکھنے کے بعد بھی گاڑی کی چابیاں نہ ملی تو قادر نے مشورہ آمیز لہجے میں کہا، بھابی مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے بھائی صاحب کو جگا کر پوچھ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فہمیدہ نے تائیدی لہجے میں کہا۔ ویسے بھی ان کے اٹھنے کا وقت ہو گیا، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اتنی کھٹ پٹ کے باوجود بھی ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی فہمیدہ نادر جان کو آوازیں دینے لگی۔ جب 2-4 آوازوں پر نادر جان کے وجود میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی تو فہمیدہ اسے کندھے سے پکڑ کر باقاعدہ ہلانے لگی۔ پھر یہ ہلانا چھنچھوڑنے میں بدل گیا، مگر زمین جنبت نہ جنبت نادر جان۔ فہمیدہ نے پریشان نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ قادر انہیں کیا ہو گیا، یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ قادر نے آگے بڑھ کر بڑے بھائی کی نبض ٹٹولی، پھر اس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا۔ پھر تشویشناک لہجے میں بولا، بھابی بھائی صاحب میں تو زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فہمیدہ نے غصے سے کہا اور بے حس و حرکت پڑے ہوئے نادر جان کی نبض ٹٹولنے لگی۔ رات کو تو اچھے خاصے سوئے تھے، اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ قادر جان کی طرف بڑھی۔ قادر فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ پریشانی کے سبب اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس وقت فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلو ہم انہیں کسی پرائیویٹ اسپتال لے چلتے ہیں۔ قادر جان نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اس ایکٹنگ کا کیا فائدہ، تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فہمیدہ حقہ بکا اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے نامراد، قادر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر بولا، ٹھہرو ذرا، میں اپنے دوست کو بتا دوں کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ نہیں جا سکتا، اس کے بعد تم سے نپٹتا ہوں۔ فہمیدہ نے روحان سے لہجے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ حقیقت بیان کرنے میں شرم کیسی؟ وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولا، میں نے تو ایک سچی بات کہی ہے، کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سچ بڑا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ تمہاری حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بیڈ روم سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا ہے، اب بھی وقت ہے، سچ سچ بتا دو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہ لیا تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا قادر، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ فہمیدہ نے رو دینے والے انداز میں کہا، میں بھلا نادر سے ایسی دشمنی کر سکتی ہوں؟ دوستی کو دشمنی میں بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، وہ زمانی انداز میں بولا۔ فہمیدہ نے التجا میں اس لہجے میں کہا، فضول باتیں نہ کرو اور انہیں اسپتال پہنچانے میں میری مدد کرو۔ پھر ان میں بحث و تکرار ہونے لگی۔
اسی میں خاصا وقت گزر گیا۔ فہمیدہ کو اس وقت چونک جانا پڑا جب اس کے بنگلے پر پولیس کی جیپ نے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ قادر نے اپنے کمرے میں جا کر یقیناً پولیس اسٹیشن فون کیا ہوگا، جہاں بعد اس کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پولیس نے آتے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ نادر چاند کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے شیشے کے گلاس کو فوراً اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ وہی گلاس تھا جس میں رات سونے سے قبل نادر چاند نے دودھ پیا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ فہمیدہ کو آنے واحد میں ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ ازاں بعد اس کے سامان کی تلاشی سے بھی پولیس کو کچھ قابل اعتراض اشیاء ملی۔ قصہ مختصر، فہمیدہ کو اپنے شوہر نادر چاند کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا۔ پولیس کا ابتدائی موقف یہی تھا کہ فہمیدہ نے زہریلا دودھ پلا کر اپنے شوہر کی جان لے لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی فہمیدہ نے مجھے بہت سی اہم باتیں بتائیں جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ جاوید احمد حسب وعدہ ایک ہفتے بعد میرے دفتر آیا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ نے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا ہے؟ ہاں، میں پوری طرح اس کیس کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ اس واردات کے پس منظر میں مجھے کوئی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ کو بھی بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ وہ بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں بیگ صاحب، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں مضبوط گواہی کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہم کیس نہیں جیت سکتے۔ کس قسم کی مضبوط گواہی؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں سے ساری بات سمجھا دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی سے کام شروع کر دے گا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ میں مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہوا اور اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا۔ پیشکار کی زبانی معلوم ہوا کہ ہمارے کیس کا 5واں نمبر تھا۔ میں نے اسے اپنا نمبر اوپر لگانے کے لیے کہا تو اس نے واضح الفاظ میں معذرت کر لی۔ بیگ صاحب، آج تو نہایت ہی اہم مقدمات کے فیصلے سنائے جانے والے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں تیسرے نمبر پر آپ کا کیس لگا دیتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تیسرے نمبر پر لگنے کے بعد ہمیں مناسب وقت مل سکے گا، تاہم میں نے پیشکار سے کہا، ٹھیک ہے، تیسرا نمبر ہی لگا دیں، جو اللہ کو منظور ہو۔ میری توقع کے عین مطابق جب ہمارے کیس کی آواز پڑی تو عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ ہم عدالت میں حاضر ہوئے۔ جج مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھا، پھر اس نے پیشکار سے استفسار کیا، کامران رضوی نظر نہیں آ رہے؟ سر، رضوی صاحب نے یہ کیس چھوڑ دیا ہے۔ پیشکار نے جج کو بتایا، بیگ صاحب وکیل صفائی کے طور پر اس کیس کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔ جج نے اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، جناب عالی، آج تو کوئی قابل ذکر کارروائی ہونا ممکن نہیں۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی قریب ترین تاریخ دے دی جائے تاکہ اس مقدمے کا معاملہ جلد از جلد آگے بڑھے۔ جج نے دیوار کی کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج کے حکم پر عدالت برخاست کر دی گئی۔ دوسری پیشی سے پہلے میں اس کیس کی چند اہم باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں سر فہرست پولیس رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ فہمیدہ نے اپنے شوہر مقتول نادر چاند کو زہریلا دودھ پلا کر ہلاک کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں پولیس نے بیان کیا تھا کہ ملزمہ ایک بے وفا بیوی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے ملتی تھی۔ یہ ملاقاتیں اگرچہ گھر سے باہر ہوتی تھی، تاہم اتفاق سے مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کے علم میں آ گئی تھی۔ قادر نے جب اپنی بھابھی ملزمہ فہمیدہ سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ قادر نے ملزمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ قادر نے 1-2 بار مناسب موقع دے کر بھابھی کو علیحدگی میں سمجھایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ مجبوراً اسے مقتول سے اس کی سرگرمیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ جواب میں ملزمہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مصداق وہ قادر پر چڑھ دوڑی۔ بحالت مجبوری قادر کو یہ سارا معاملہ بڑے بھائی کے سامنے رکھنا پڑا۔ نادر کو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر قادر نے کچھ ایسے دلائل دیے کہ وہ ملزمہ سے پوچھ تاچھ پر مجبور ہو گیا۔ ملزمہ نے کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادر کی بات کو بے بنیاد الزام قرار دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اس رات خوب جھگڑا ہوا۔ اس کے 2 روز بعد نادر جان اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے دودھ والا گلاس بھی مل گیا جس میں زہریلا دودھ مقتول کو پلایا گیا تھا۔ ملزمہ کے سامان کی تلاشی میں پولیس کو مانع حمل گولیوں کی ایک شیشی بھی ملی تھی، جس سے پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزمہ شوہر سے بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ گولیاں استعمال کرتی تھی۔ پولیس نے سمن میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ پولیس کے موقف کی تصدیق قادر جان نے کی تھی اور سلسلے میں انہیں مقتول کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی مہیا کی تھی۔ پولیس کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل ثابت کرنے میں قادر جان پیش تھا۔ فہمیدہ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس نے دیور کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔
جب قاضی نے دیکھا کہ وہ اس کے مضموم مزاحم سے انکاری ہے تو اس نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ بہرحال میری موکلہ بری طرح ایک سازشی جال میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹس بھی سراسر میری موکلہ کے خلاف جاتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول نادر جان کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی وہ 24 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ دودھ میں شامل سری الاثر زہر نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے ملنے والے گلاس پر 2 قسم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ نمبر 1 ملزمہ فہمیدہ کے فنگر پرنٹس اور نمبر 2 مقتول نادر جان کے فنگر پرنٹس۔ زہر کی جو قسم مقتول کے جسم میں پائی گئی تھی وہی زہر دودھ کے استعمال شدہ گلاس کے پیندے میں بھی پایا گیا۔ جب اس گلاس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو پیندے میں موجود دودھ کی قلیل مقدار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتول کو اسی گلاس سے زہریلا دودھ پلا کر سفر آخرت پر روانہ کیا گیا تھا۔ میری موکلہ کو پھانسنے کا بڑا کامل منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہوں کی فہرست داخل کی گئی تھی، لیکن میں صرف اہم گواہوں پر جرح کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جج اپنی کرسی سنبھال چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے استغاثہ کی گواہ برکت بی بی گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئی۔ برکت بی بی مقتول کی گھریلو ملازمہ تھی۔ وہ عرصہ دراز سے اس بنگلے پر کام کر رہی تھی۔ صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھا اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ عدالت کے دستور کے مطابق برکت بی بی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ بجرا کے لیے اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، برکت بی بی مقتول نادر جان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، صاحب جی بہت اچھے انسان تھے۔ برکت بی بی، وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب مقتول اور ملزمہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ برکت بی بی نے جواب دیا، جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے 2 روز بعد ہی تو صاحب جی فوت ہو گئے تھے۔ میرا مطلب ہے انہیں زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے صاحب جی کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا، میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ برکت بی بی، وکیل استغاثہ نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم پورے بنگلے کی صفائی کرتی ہو، کچرے کی ٹوکریوں میں تمہیں دیگر اشیاء کے ساتھ دوا کی خالی شیشیاں اور پتے وغیرہ بھی ملتے ہوں گے۔ جی ہاں ایسا ہوتا ہے، برکت بی بی نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ بنگلے کے مکینوں میں کون شخص کون سی دوا استعمال کرتا ہے؟ جناب میں بالکل ان پڑھ ہوں، برکت بی بی نے معذرت آمیز انداز میں کہا، اس لیے دواؤں کے نام نہیں جانتی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ٹھیک ہے تم دواؤں کے نام نہیں بتا سکتی، لیکن ان کی خالی شیشیاں اور پتے دیکھ کر تو بتا سکتی ہو، یعنی تم ان کی شناخت تو کر سکتی ہو نا؟ جی ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے مختلف دواؤں کے استعمال شدہ سٹرپس اور 1-2 خالی شیشیاں نکال کر گواہ برکت بی بی کو دکھائیں، پھر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ برکت بی بی نے 3 سٹرپس اور 1 خالی شیشی ان میں سے الگ کر لی، پھر بولی، میں ان کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، یہ بڑے صاحب کے کمرے کی دوائیں ہیں۔ مذکورہ سٹرپس میں 1 پین کلر یعنی کہ درد کش، 1 بلڈ پریشر اور 1 ملٹی وٹامن کا سٹرپ تھا۔ جب شیشی ویلیم 5 کی تھی۔ میری معلومات کے مطابق مقتول نادر جان ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور مستقل دوا استعمال کرتا تھا۔ پین کلر اور وٹامن کی گولیاں کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ میری موکلہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ ویلیم 5 بھی اکثر و بیشتر نادر جان کے استعمال میں رہتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کرنے سے پہلے اپنی جیب میں سے 1 اور دوا کی خالی شیشی برآمد کی اور برکت بی بی کو دکھاتے ہوئے پوچھا، برکت بی بی اس شیشی کو غور سے دیکھو، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس شیشی پر نظر پڑتے ہی میں پہچان گیا تھا، عمان حمل کی گولیوں والی شیشی تھی۔ برکت بی بی نے اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر اس شیشی کا معائنہ کے پھر جواب دیا، جناب 1 مرتبہ یہ شیشی بھی مجھے کچرے میں سے ملی ہے، لیکن ایسا پچھلے 5-6 ماہ کے دوران ہی میں ہوا ہے، پہلے کبھی میں نے یہ شیشی گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس بات پر نازاں تھا اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے استغاثہ کے گواہ پر جرح کرنے کے لیے کٹہرے کے قریب آیا، پھر برکت بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، برکت بی بی تمہیں مقتول نادر جان کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ لگ بھگ 15 سال ہو گئے ہیں جی۔ میں نے پوچھا، تمہاری رہائش کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا، کھارا در۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بنگلے میں نہیں رہتی ہو؟ جی میں اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ تمہاری ڈیوٹی کے اوقات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، میں صبح 9-10 بجے بنگلے پر آ جاتی ہوں اور 4 بجے کے بعد واپس جاتی ہوں۔ میں نے سوال کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وقوع سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، کیا تم بتاؤ کہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ الجھ گئی، میں یہ بات کیسے بتا سکتی ہوں؟ کیوں، بتانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے جھگڑے کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، ان کے درمیان جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ دن میں ہی ہوا تھا۔ دن میں کتنے بجے؟
درست وقت میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ دن میں ہی ہوا تھا۔ دن میں کتنے بجے؟ درست وقت تو میں نہیں بتا سکتی، وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ دراصل جھگڑے والی بات مجھے عبدالغفور نے بتائی تھی۔ یہ عبدالغفور کون ہے؟ صاحب جی کا باورچی ہے جناب۔ مجھے یاد آ گیا، استغاثہ کے گواہوں میں عبدالغفور کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے پوچھا برکت بی بی، تمہارے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول اور ملزمہ کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہ بات تمہیں باورچی عبدالغفور سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، برکت بی بی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے دوا والی ایک ایسی خالی شیشی کو شناخت کی ہے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ پچھلے چند ماہ میں ایک دو مرتبہ تمہیں کچرے میں سے ملی تھی؟ میرا واضح اشارہ معنی حمل گولیوں والی شیشی کی جانب تھا۔ میں نے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ دوا کس کام آتی ہے؟ یہ تو اس شیشی پر لکھا ہوگا جناب۔ وہ اپنی دانش میں اس نے ایک دانش مندانہ جواب دیا۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں تو انگریزی کیا اردو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ یعنی تم بالکل نہیں جانتی کہ وہ دوا کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا، برکت بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں۔ جب تم نے اس بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وقت مقتول شادی شدہ تھا؟ میں نے دانستہ یہ سوال کیا تھا۔ نہیں جی، ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ میرا خیال ہے 10 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ان کی شادی میرے سامنے ہی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتول کے کتنے بچے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نہیں جانتی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ برکت بی بی کے بعد گھریلو ملازم باورچی عبدالغفور گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ نے اسے چند رسمی سے سوالات پوچھے۔ سارا زور اسی بات پر تھا کہ وقوع سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں جرا کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے گواہ عبدالغفور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، عبدالغفور، تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 8 سال ہو گئے ہیں جناب۔ میں نے پوچھا، کیا میں تمہیں عبدالغفور کی بجائے غفور صاحب یا غفور میاں کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ آپ کا جو جی چاہے پکارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غفور میاں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم نے اس بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وقت تمہارے صاحب یعنی مقتول نادر جان کی شادی ہو چکی تھی؟ جی ہاں، اس وقت وہ شادی شدہ تھے۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ملزمہ سے ان کی شادی میرے بنگلے پر آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتول کا رویہ تمہارے ساتھ کس قسم کا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ یعنی تمہیں ان سے کوئی شکایت نہیں تھی؟ جی بالکل نہیں۔ اور ملزمہ کے رویے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ کا رویہ بھی ٹھیک ہی تھا، یعنی ان سے بھی تمہیں کوئی شکایت نہیں تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، غفور میاں، اگر تمہیں ملزمہ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر تم اس کے خلاف بیان کیوں دے رہے ہو؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صفائی ایک غیر ضروری سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یور آنر، اگر گواہ میرے سوال کا جواب نہ دینا چاہے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ جج نے سوالی نظر سے عبدالغفور کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب، مجھے وکیل صاحب کے سوال کا جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ مبنی بر سچ ہی ہوگا، اگرچہ مجھے ملزمہ سے ذاتی طور پر کوئی شکایت نہیں، لیکن حقائق کو چھپانا بھی تو مناسب نہیں ہے۔ عبدالغفور خاصا ہوشیار آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، غفور میاں، تم نے اپنے بیان میں بتایا کہ وقوع سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ میں جھگڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دی ہے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وہ کون سا دن تھا؟ وہ کھٹک سے بولا، وہ چھٹی کا دن تھا جناب، یعنی اتوار۔ اور تاریخ کون سی تھی؟ 22 تاریخ، یعنی کہ 22 اکتوبر۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ فہمیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ مذکورہ روز ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ جتنی روانی سے عبدالغفور میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا، اسے ثابت ہوتا تھا کہ اسے خوب اچھی طرح بیان رٹوایا گیا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، غفور میاں، جب تم نے جھگڑے کا دن اور تاریخ بتا ہی دی ہے تو اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو کہ مقتول اور ملزمہ کے درمیان وہ جھگڑا 22 اکتوبر بروز اکتوبر کتنے بجے ہوا تھا؟ دوپہر کے وقت لنچ کی میز پر۔ کیا اس وقت مقتول کا چھوٹا بھائی قادر جان بھی گھر میں تھا؟ جی نہیں، وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے چلے گئے تھے۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ شاید کوئی بے وفائی کا معاملہ تھا۔ کیسی بے وفائی؟ عبدالغفور تعامل کرتے ہوئے بولا۔ بڑے صاحب کو شک تھا کہ ملزمہ ان سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ کیا مقتول نے اپنے اس شک کا اظہار تم سے بھی کیا تھا؟ وہ اپنی یہ انتہائی ذاتی بات مجھ سے کیسے کر سکتے تھے؟ پھر تمہیں ملزمہ کی بے وفائی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔
وہ سٹ پٹ آ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے جواب دیا، میں نے جھگڑے کے دوران میں ان کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔ کیا وہ تمہاری موجودگی میں جھگڑا کر رہے تھے؟ نہیں جناب، میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تھی، وہ قدرے ندامت آمیز لہجے میں بولا، پھر اضافہ کیا، ویسے باورچی اور ڈرائیور تو ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے گھریلو معاملات پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، تم ہاسے کائیاں شخص معلوم ہوتے ہو۔ وہ اسے اپنی تعریف سمجھا، جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں جی ہاں۔ عبدالغفور کی اس حرکت پر وکیل ثغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ عبدالغفور کی نظر وکیل ثغاثہ کی نظر سے ملتی، میں نے اگلا سوال داغ دیا، غفور میاں، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بہت بڑا جرم ہے؟ اس پر تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی جناب۔ میں نے پوچھا، عبدالغفور، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے صاحب کو میری موکلہ ہی نے قتل کیا؟ وہ جلدی سے بولا، اس میں میرے خیال کی کیا بات ہے جناب؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بیگم صاحبہ کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیا اور ان پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کاش وہ صاحب جی سے بے وفائی نہ کرتی، نہ ان کے درمیان جھگڑا ہوتا اور نہ ہی… جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اپنی حماقت کو محسوس کرتے ہی اس نے زبان کو بریک لگایا اور بولا، خیر اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے، تو یہ تو کمان سے نکل ہی چکا ہے۔ میں نے ایک دو سوالات کے بعد چرا ختم کر دی۔ اس کے بعد مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو گواہی کے لیے پیش ہونا تھا، لیکن وہ غیر حاضر تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب عالی، قادر جان کی گواہی تو اب آئندہ پیشی بری ہو سکے گی۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جج نے بخوشی اجازت دے دی۔ آئیو یعنی انکوائری آفیسر گواہوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا نام فضل داد تھا اور اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ ایک SI تھا۔ میں نے تفتیشی آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ آئیو صاحب، میں نے پوچھا، آپ کو واردات کی اطلاع کب ملی تھی؟ وہ اپنے کاغذات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، 24 اکتوبر کی صبح 7 بجے۔ اطلاع کا ذریعہ کیا تھا؟ ٹیلی فون کال۔ اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان نے۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ تقریباً 8 بجے۔ اس تاخیر کی وجہ؟ میں نے پوچھا، جبکہ آپ کا تھانہ جائے وقوع سے زیادہ 15 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہ بولا، ہمیں کچھ اپنی ضروری تیاری بھی کرنا ہوتی ہے وکیل صاحب۔ پھر اس وقت تھانے میں موبائل چیپ بھی موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے ہم ٹھیک وقت پر ہی پہنچ گئے تھے۔ میں نے رواداری میں کہا، بجا فرمایا آپ نے، 45 منٹ کی تاخیر بھی بھلا کوئی تاخیر ہوتی ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ سپاہی عارف محمود اور حق نواز۔ فضل داد صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ ٹھیک 8 بجے صبح موقع واردات پر پہنچ گئے تھے، جبکہ اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق آپ مقتول کی لاش کے ساتھ تقریباً 10:15 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مقتول کو فوراً اسپتال پہنچاتے۔ اس کوتاہی کی وجہ بیان کریں گے آپ؟ یہ کوتاہی نہیں تھی جناب۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اگر آپ فوری طور پر مقتول کو اسپتال پہنچا دیتے تو ممکن ہے اس کی جان بچ جاتی۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غور سے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ میں نے انجان بن جانے کی اداکاری کی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی خاص بات لکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، خاص بات ہی لکھی ہوئی ہے، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مقتول کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ پھر جلدی یا تاخیر سے اس کی لاش اسپتال پہنچانے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اوہ، میں نے چہرے پر متاسفانہ تاثرات سجاتے ہوئے کہا، میں سمجھا شاید پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام میں تاخیر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا، فضل داد صاحب، کیا آپ غیب کا علم بھی جانتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، گلشن امیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کیا موقع واردات پر پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول نے رات 1 اور 2 بجے کے درمیان سفر آخرت اختیار کیا تھا؟ وہ میرے طنز کو سمجھ گیا، کسی آنے انداز میں بولا، میں نے مقتول کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ یہ سامنے کی باتیں جاننے کے لیے انسان کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ قدرے بگڑ کر بولا، آخر تجربہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ واقعی بہت تجربے کار ہیں، میں نے زمانی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سب انسپکٹر صاحب، کیا آپ اس معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اپنی رپورٹ میں آپ نے مقتول کے بارے میں جو لکھا ہے وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا؟ یہ بات آپ کو کس ذریعے سے پتہ چلی؟ مقتول کی لیبارٹری رپورٹ سے۔ کیا مرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ نہیں، یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب وہ زندہ سلامت تھا اور اس نے خود لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کو یہ رپورٹ کس نے مہیا کی تھی؟ قادر جان نے۔ کیا آپ نے متعلقہ لیبارٹری سے اس رپورٹ کی تصدیق کر لی تھی؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ وہ ایک بہت پرائیویٹ اسپتال کی مستند لیبارٹری ہے، ان کی رپورٹ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے رپورٹ کے نتائج کی بات نہیں کی، میں نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، بلکہ رپورٹ کے ریکارڈ کی بات کی ہے
تمام بڑی اور مستند لیبارٹریز اپنے مریضوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں چلتے ہوئے جاوید احمد نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ نہ صرف عدالتی کارروائی بلکہ میں اپنی کارکردگی سے بھی مطمئن ہوں۔ میں نے کہا، بالکل صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے جاوید صاحب، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، پھر کوئی عام بات ہوگی۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ہاں عام سی بات ہے، خیر اب تو آپ نے میری حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا، پھر ڈر کی کیا بات ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کے پوچھا، کہ آپ کو پھر کوئی ٹیلی فونک دھمکی دی گئی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، پھر بولا، لیکن اب میں اس قسم کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والا۔ جب اوکھلی میں سر دے ہی لیا تو مسلوں سے کیا ڈرنا؟ حق اور سچائی کے لیے فائٹ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے بیگ صاحب۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے پارکنگ تک پہنچے، پھر اپنی ہی گاڑی میں بیٹھ کر سٹی کورٹ کی عمارت سے باہر نکل گئے۔ یہ آئندہ پیشی سے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میں حسب معمول اپنی اسٹڈی میں کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے لگ بھگ 11 بجے ہوں گے جب میرے گھر کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ اتفاق سے اسٹڈی کی ایک کھڑکی باہر کی جانب کھلتی ہے اور مذکورہ کھڑکی سے گھر کا بیرونی گیٹ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ کسی بے اختیار عمل کے تحت میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ مجھے اپنا گھریلو ملازم امتیاز علی دکھائی دیا۔ وہ گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تیسری گھنٹی پر اس نے گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ایک سنسنی خیز منظر میری نگاہ کے سامنے پھیل گیا۔ گھنٹی بجانے والے کا ایک ہاتھ بڑی سرعت سے امتیاز علی کی جانب بڑھا اور پھر ایک ٹی ٹی کی نال اس کی گردن سے لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے نوارد امتیاز علی کو ٹی ٹی کے زور پر گھر کے اندر دھکیل رہا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے نوارد نے بیرونی گیٹ بند کر دیا اور ٹی ٹی کو امتیاز علی کے پہلو میں لگا کر آگے بڑھنے لگا۔ میں اپنی اسٹڈی میں ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر کا منظر تو صاف نظر آتا تھا، لیکن گیٹ کے آس پاس سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیرت کا باعث تو تھا ہی، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹی ٹی بدست اس نوجوان کا مقصد آخر کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک نوجوان رات کے وقت دیوار پھاند کر میرے بنگلے میں گھس آیا تھا، تاہم اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پولیس اس کے تعاقب میں تھی اور اس نے چھپنے کے لیے میرے بنگلے کا انتخاب کیا تھا۔ شاید میں اپنی کسی سابقہ کہانی میں اس نوجوان کا ذکر کر چکا ہوں۔ ٹی ٹی بدست نوجوان جب امتیاز علی کے ساتھ میری نظر کی پہنچ سے باہر نکل گیا تو میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ آنے واحد میں نے میز کی دراز میں سے اپنا لائسنس یافتہ ریوالور برآمد کیا۔ پھر اس کے چیمبر کو چیک کرنے کے بعد میں اسٹڈی کے داخلی دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تو مجھے دروازے کے پٹ کی اوٹ مل جاتی۔ اس طرح میں اندر آنے والی کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں محتاط ہو گیا۔ جب وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے تو مجھے اس نوجوان کی باقاعدہ گھرراہٹ بھی سنائی دی۔ وہ امتیاز علی سے پوچھ رہا تھا، کس طرف ہے وہ تمہارا وکیل کا بچہ؟ اسی کمرے میں ہے، امتیاز نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ غالباً اس نے اسٹڈی کی جانب اشارہ بھی کیا ہوگا کیونکہ امتیاز کے جواب کے بعد نوارد کی ڈانٹ آمیز آواز ابھری تھی۔ تم اپنے دونوں ہاتھ اوپر ہی رکھو، کوئی چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو کوئی چالاکی دکھا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلوں، امتیاز نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، کیا بات ہے، اس گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وکیل کی فیملی کے لوگ نظر نہیں آ رہے، کیا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب بیگ صاحب ہی دیں گے۔ بیگ سے تو میں بھی نبٹ لیتا ہوں، وہ نوجوان نیچے لہجے میں بولا۔ تم دروازے پر دستک دے کر اسے باہر تو نکالو اور دیکھو کوئی ہوشیاری نہ دکھانا۔ میں گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، مجھے چکر دینے کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اگلے ہی لمحے مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں ایکشن کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے دیوار کی جانب منہ پھیر کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آ جاؤ امتیاز، دروازہ کھلا ہے۔ امتیاز نے دروازہ کھول دیا۔ میں پٹ کے پیچھے اوچھل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں اسٹڈی کے اندر داخل ہوئے میں نے برق کی سی پھرتی سے اس نوجوان کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ اس قسم کے شدید رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ بوکھلاہٹ میں اچھلا۔ اسی وقت میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کی تشریف پر ایک دھانسو قسم کی لات جمائی۔ ٹی ٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ خود لڑکھڑاتا ہوا مخالف سمت میں زمیں بوس ہو گیا۔ میں نے اپنے ریوالور کا رخ اس کے چہرے کی جانب کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ہری اپ۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اسے اس کایا پلٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی جیسے ابھی ابھی اولمپک ریس میں حصہ لے کر آیا ہو۔ وہ اٹھ کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، بدبخت، تم مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی نیت سے مسلح ہو کر میرے گھر میں گھسے ہو۔ تمہارا یہ عمل قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ میں ابھی فون کر کے پولیس کو یہاں بلاتا ہوں۔ اٹھو، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔
اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا گئیں، تاہم وہ میرے حکم پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لی۔ اس کی عمر لگ بھگ 22 سال ہوگی۔ شکل و صورت واجبی سی تھی۔ اس کے گال پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی تھا۔ میں دوسری طرف سے گھوم کر اپنی کرسی پر آ بیٹھا، پھر اپنا جیبی رومال امتیاز کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، امتیاز ذرا احتیاط کے ساتھ اس رومال کی مدد سے اس کم بخت کا ٹی ٹی اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں نے نوارد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے امتیاز کے ہاتھ سے مذکورہ ٹی ٹی لے کر اسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کھلایا، جواد حسین۔ میں جواد کو اپنے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے دیوار کی الماری کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے ایک ریڈی کیمرہ نکال کر اسی پوزیشن میں اس کی 2-3 تصویریں اتار لیں۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آنے لگا۔ وکیل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مردہ سی آواز میں مستفسر ہوا۔ وکیل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مردہ سی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے کیمرے کو واپس الماری میں رکھا اور کہا، تمہارا زہر نکال رہا ہوں موزی، کچھ سمجھ میں آیا؟ مجھے معاف کر دیں وکیل صاحب، اور منت آمیز لہجے میں گڑ گڑایا، میں آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو تم مجھے کسی بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے یہاں آئے تھے، ٹی ٹی سے مسلح ہو کر، کیوں؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ پولیس کو نہیں بلائیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا، میں ایسا کوئی وعدہ نہ بھی کروں تو تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تمہارا ٹی ٹی میری تحویل میں ہے، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ تمہاری یہ حرکت تحفیف مجرمانہ کے ذیل میں آتی ہے۔ تم پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 452 کا اطلاق ہوتا ہے۔ تمہارا ٹی ٹی تمہاری انگلیوں کے نشانات سمیت میرے پاس محفوظ رہے گا۔ اگر تم نے آئندہ کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے تمہارے خلاف استعمال کروں گا، پھر تمہیں جیل جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا، کیا سمجھے؟ جناب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، اب تم وہ سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور میں جو سوال کروں اس کا سیدھا اور سچا جواب دیتے جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے امتیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امتیاز تم کچن میں جاؤ اور ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ پھر میں جواد کی طرف متوجہ ہو گیا، تم یہاں کس مقصد سے آئے تھے؟ مجھے آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ کس نے بھیجا تھا؟ وہ بولا، میں اس کا نام نہیں جانتا، ادھر کشمیر روڈ پر رہتا ہے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ خدا داد کالونی میں۔ غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، فون نمبر بتاؤ۔ اس نے میری بات کی تعمیل کی۔ میں نے کاغذ پر وہ نمبر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ سجاد حسین۔ گھر کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ بتاؤ۔ وہ فر بولتا چلا گیا۔ میں نے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھایا اور جواد کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ جلدی سے بولا، اگر آپ میرے والد سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ والدہ حیات ہے؟ جی۔ کوئی بات نہیں، میں انہی سے تصدیق کر لوں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتا دیا۔ میں نے ڈائلنگ مکمل کرنے کے بعد جواد کی طرف دیکھا اور پوچھا، خدا داد کالونی یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے، رات کے اس پہر تمہیں اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا۔ میں اس جانب متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، میں جواد کا ایک دوست فیصل بات کر رہا ہوں، ذرا سے بات کرا دیں۔ جواد بھائی گھر پر نہیں ہے، وہ یقیناً جواد کی بہن ہوگی۔ میں نے کہا، آنٹی نصرت فاطمہ ہیں، امی سو چکی ہیں۔ ادھر سے کہا گیا، آپ کو امی سے کام ہے یا جواد بھائی سے؟ لڑکی کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 15-16 سال ہوگی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے فون بند کر دیا۔ میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پھر میں جواد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں مسٹر جواد، تو تم اس شخص کو نہیں جانتے جس نے تمہیں یہاں بھیجا؟ سر میں نے بتایا نا، میں اس شخص کا نام نہیں جانتا۔ ویسے یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کشمیر روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا ہے۔ تو مجھے کس سلسلے میں دھمکانے آئے تھے؟ وہ شخص چاہتا ہے کہ آپ نادر مرڈر کیس میں ملزمہ فہمیدہ کی وکالت سے باز آ جائیں۔ جواد نے بتایا۔ تم نے اس کام کے لیے کتنا معاوضہ وصول کیا ہے؟ 1000۔ میں نے دھیرے میں تیر چلایا۔ اور جاوید احمد کو فون پر دھمکیاں دینے کے کتنے پیسے ملے تھے؟ 500 روپے۔ وہ بے دھیانی میں بول گیا۔ پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ تو بہت ہی خطرناک آدمی ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم نے کون سی میری خطرناکی دیکھ لی؟ اسی وقت امتیاز علی ایک ٹرے میں چائے کے 2 کپ سجائے اسٹڈی میں داخل ہوا۔ میں نے کپ جواد کی طرف بڑھا دیا۔ لو چائے پیو۔ سر آپ بڑے مختلف آدمی ہیں، آپ کا تجزیہ اور اندازہ بہت مضبوط اور حافظہ نہایت قوی ہے۔ آپ یقیناً بہت کامیاب وکیل ہوں گے، اور تم اس کامیاب وکیل کو ٹی ٹی کے بل بوتے پر دھمکانے چلے آئے تھے۔ میں نے کہا،
وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، سر میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے میز کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو آف کر دیا۔ اس بٹن کا براہ راست تعلق مائکرو ریکارڈنگ سسٹم سے تھا۔ میں نے جب جواد سے گفتگو شروع کی تھی تو اس سسٹم کو آن کر دیا تھا۔ ہماری تمام گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ میں نے کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے جواد کو سنایا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتا رہا۔ کیسٹ ختم ہوا تو میں نے کہا، جواد ویسے تو مجھے امید نہیں کہ کسی مرحلے پر تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس صورت میں تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا بصورت دیگر۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، اب تم فوراً گھر چلے جاؤ۔ تمہاری امی تمہارا انتظار کرتے کرتے سو چکی ہیں۔ جوان بہن جاگ رہی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے گھریلو فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں، سکھ چین ان سے روٹ جاتا ہے، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، سر آپ کے گھر میں دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے، آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ ویسے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سلام کر کے جانے لگا تو میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، یاد رکھنا، تمہیں یہاں بھیجنے والے کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ تم اسے یہ کہنا کہ تم نے اپنا کام تسلی بخش طریقے سے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گا، جواد حسین نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ قادر جان کے بارے میں مجھے شک تو شروع ہی سے تھا، لیکن وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ فہمیدہ کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان کے مطابق قادر ایک کینہ پرور اور خبیث انسان تھا، اور مجھے اس کی خباثت اور کینہ پروری کا پردہ چاک کرنا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ اکیوزڈ باکس میں فہمیدہ اور وٹنس باکس میں مقتول کا چھوٹا بھائی، اور اس مقدمے میں استغاثے کا سب سے اہم گواہ قادر جان کھڑا تھا۔ قادر کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور خاصا حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ قادر جان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں جج کی اجازت سے قادر جان کے قریب پہنچا، جرح کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، قادر جان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے بھائی کی موت پر افسوس کا اظہار کروں گا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا، شکریہ۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ بیرون ملک گزار کر آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ بیرون ملک جانے سے پہلے آپ نے مقتول سے کاروباری معاملات کا حساب صاف کر لیا تھا؟ میں نے کہا، جان برادرز جو آپ کے والد کی زندگی میں جان محمد اینڈ سنس ہوا کرتی تھی، اس میں سے آپ نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد مقتول نے اکیلے سارا کاروبار سنبھالا اور کمپنی کا نام نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گیا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ بیرون ملک سے آپ کی واپسی کی وجوہات کیا ہیں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میرے فاضل دوست غیر متعلقہ بحث میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب علی، اول تو میں عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، دوسرے میں انتہائی متعلقہ معاملات پر بات کر رہا ہوں۔ اگر وکیل استغاثہ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے قادر جان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، میں بھائی صاحب سے اپنا کاروبار الگ کر کے یعنی اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے بیرون ملک میں مختلف کام کیے لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور رقم بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، چنانچہ میں واپس آ گیا۔ گویا آپ کی واپسی کے وجوہات میں آپ کی ناکامی بھی شامل تھی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ واپس آئے تو مقتول نے خوش دلی سے آپ کو گلے لگایا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں، بھائی صاحب بہت عظیم انسان تھے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ قادر صاحب، آپ کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بیوہ پر ان کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر بالفرض اس کیس کی ملزم اور میری موکلہ فہمیدہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مقتول کی دولت، کاروبار اور جائیداد کے صرف اور صرف آپ ہی وارث ہوں گے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، قادر صاحب، آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے اس میں آپ نے بتایا کہ وقوع سے 2 روز قبل مقتول کا ملزمہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ آپ نے خود ان کی تلخ و ترش گفتگو سنی تھی اور آپ نے جھگڑے کی وجوہات پر بھی خاصی روشنی ڈالی، یعنی آپ کی بھابھی کی بے وفائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن استغاثہ کے گواہ مقتول کے باورچی عبدالغفور کے بیان سے آپ کے بیان کی کسی کی تردید ہوتی ہے۔ عبدالغفور کے مطابق جھگڑے کے وقت آپ بنگلے پر موجود نہیں تھے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں بنگلے پر ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے باورچی نے دروغگوئی سے کام لیا ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب، استغاثہ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ میری موکلہ اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی اور اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ مانع حمل ادویہ استعمال کرتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں استغاثہ کے موقف سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔
یعنی آپ کو ملزمہ کی بے وفائی کا یقین ہے؟ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ایک نامحرم سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، قادر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ عما نے حمل گولیاں استعمال کری تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرے سے ہر بات کو جھٹلا دیا۔ آپ نے میری موکلہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی یا بلیک میل کرنے کی؟ آپ جو مرضی سمجھے، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو اپنے تئیں اسے سمجھانا ہی چاہا تھا۔ میں نے کہا، اور جب آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ پھر آپ کے بھائی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے ملزمہ سے باز پرس کی، لیکن ملزمہ ہر بات سے انکاری تھی۔ قادر نے جواب دیا۔ اس روز لنچ پر ان کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا۔ پھر 2 روز بعد بھائی صاحب اپنی خوابگاہ میں مردہ پائے گئے۔ اس نامراد بے وفا عورت نے زہریلا دودھ پلا کر ان کی جان لے لی۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری موکلہ ہی نے آپ کے بھائی کی جان لی ہے؟ اور کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو وکیل صاحب؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ بھائی صاحب اچھے خاصے سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں گئے۔ صبح جب میں گاڑی کی چابی لینے وہاں پہنچا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بیڈ روم میں سے وہ گلاس بھی مل گیا جس پر ملزمہ اور مقتول کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں، اور ان گولیوں کی شیشی میں جو ملزمہ اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ میں نے کہا، قادر صاحب آپ میرے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیں۔ یاد رہے کہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، قادر صاحب کیا یہ سچ ہے کہ وقوع کے روز اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے مقتول آپ کے کمرے میں تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ مقتول آپ کے کمرے سے کتنے بجے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، جب مقتول آپ کے کمرے سے رخصت ہوا اس وقت اس کی حالت کیسی تھی؟ میرا مطلب ہے اس نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا؟ وہ جلدی سے بولا، بالکل نہیں جناب، وہ اچھے خاصے حشاش بشاش میرے کمرے سے نکلے تھے۔ آپ کے کمرے میں اس روز آپ دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ قادر نے بتایا، ہماری گفتگو کا موضوع بزنس ہی تھا۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب آپ 24 اکتوبر کی صبح مقتول کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں وہ تفصیل دہرائی جو وہ پولیس کے سامنے بیان کر چکا تھا، یعنی اپنے کسی دوست کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کا قصہ۔ آخر میں اس نے کہا، میں گاڑی کی چابی لینے بھائی صاحب کے پاس گیا تھا۔ پھر آپ کو چابی مل گئی؟ نہیں جناب، چابی تو نہیں ملی، البتہ بھائی کی لاش مل گئی۔ میں نے کہا، قادر صاحب آپ نے پولیس کو اپنے بھائی کے بارے میں ایک میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ فراہم کی ہے جس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا، یعنی وہ طبی و جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہونے کے باوجود بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ رپورٹ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ وہ رپورٹ بھائی صاحب ہی نے مجھے دی تھی، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ دراصل چند ماہ قبل ہمارے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے وہ اپنی رپورٹ دکھائی تھی۔ اتفاق سے وہ رپورٹ میرے پاس ہی رکھی رہ گئی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، میرے پاس موجود تھی تو بروقت کام آ گئی۔ بجا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے طنزی انداز میں اس کی تعریف کی پر پوچھا، قادر صاحب چند ماہ قبل جب آپ دونوں بھائیوں کے درمیان اس نازک موضوع پر گفتگو ہوئی تھی تو اس کا محرک کیا تھا؟ محرک؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر گیا تو اس وقت تک بھائی صاحب غیر شادی شدہ تھے۔ واپس آیا تو ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر وہ ہنوز اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ پھر اولاد کے موضوع پر ہم دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ بھابھی کو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، اگر اس سلسلے میں کسی علاج معالجے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور کریں، لیکن اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ان کی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک سرداہ بھرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھابھی کا مکمل چیک اپ کروا چکے ہیں، اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے، وہ ماں بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، پھر کیا مسئلہ بھائی صاحب؟ کیا آپ نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے؟ بھائی صاحب نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھے وہ رپورٹ دکھائی جس کے مطابق قدرت نے انہیں اولاد پیدا کرنے والے جرثوموں سے محروم رکھا تھا۔ قادر کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے کہا، اور آپ نے موقع ملتے ہی وہ رپورٹ پولیس کے حوالے کر دی تاکہ میری موکلہ کی بے وفائی پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے؟ وہ بولا، یہ تو میرا اخلاقی فریضہ تھا، میں نے خود اسے نامحرم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے دیکھا تھا۔ اگر بھائی صاحب کی رپورٹ صحت مند ہوتی تو ممکن ہے ملزمہ کو اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے گولیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں حقیقت حال سے آگاہ ہو گیا۔ قادر صاحب، جب آپ نے مقتول کو ملزم کی بے وفائی کے بارے میں بتایا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے متحمل لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا، پھر جب میں نے دلائل و ثبوت کے ساتھ بات کی تو انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ انہوں نے جب اس سلسلے میں ملزمہ سے باز پرس کی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ ملزمہ کے سیاہ مکانہ رویے نے بھائی صاحب کو یقین دلایا کہ وہ قصوروار تھی۔ قادر صاحب، میں نے کہا، بیرون ملک سے آپ کو واپس آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 2 سال۔ مقتول اور ملزمہ کی شادی کو کم و بیش 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے قادر جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ نے بتایا کہ جب آپ بیرون ملک روانہ ہوئے
تو اس وقت مقتول غیر شادی شدہ تھا۔ آپ نے کتنا عرصہ ملک سے باہر گزارا؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 10 سال۔ اس دوران میں آپ کا مقتول سے رابطہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے آپ دونوں کے درمیان خط و کتابت یا ٹیلی فونک ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں رہا؟ اس نے نفی میں جواب دیا اور بتایا، جب میں نے بھائی صاحب سے الگ ہو کر ملک سے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایسی ناراضی کی وجہ سے انہوں نے بعد میں بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یعنی آپ نے تعلق رکھنے کی کوشش کی تھی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ اپنا سرمایہ اجاڑ کر واپس وطن آئے تو مقتول سے آپ کی ناگفتہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے فوراً آپ کی دستگیری کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بھائی صاحب کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہاں، تمہارے بھائی صاحب واقعی عظیم انسان تھے۔ وہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی فہمیدہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس عورت نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس عظیم انسان کی جان لے لی۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، قادر صاحب، کیا آپ کسی جاوید احمد نامی شخص کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ شخص ملزمہ سے ڈھکے چھپے ملاقاتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک بار میں نے انہیں ایک مارکیٹ میں بھی ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے ملزمہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ آپ سے پہلے جو وکیل صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے انہیں جاوید احمد ہی نے مقرر کیا تھا۔ آج کل وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، آپ کی دھمکی سے ڈر گیا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں بھلا کسی کو کیوں دھمکی دوں گا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کہ آپ جواد حسین نامی کسی نوجوان کو جانتے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، عمر لگ بھگ 22 سال، رنگ گندمی، دبلا پتلا، دراز قد، گال پر گہرے زخم کا نشان۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، میں ایسے کسی نوجوان کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، مذکورہ نوجوان جواد حسین خداداد کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے کہا نا، میں کسی جواد وفات کو نہیں جانتا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں بوکھلاہٹ کی بجائے برہمی تھی۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو آیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل صفائی فضول اور لایعنی باتوں سے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اس حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے پرزور انداز میں کہا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے گواہ کو ہراساں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر معزز گواہ ہراساں ہو گیا تو میں سوالات کس سے پوچھوں گا؟ اور دوسری بات یہ کہ میرے دوست آپ کے پاس میری باتوں کے فضول، بے مقصد اور لایعنی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ غصے سے بولا، یہاں نادر جان مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ جواد حسین بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ جواد حسین اس کیس میں ٹپکا نہیں بلکہ جڑا ہوا ہے۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، اور اس جڑائی کا سہرا استغاثہ کے معزز گواہ قادر جان کے سر بندھتا ہے۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے قادر جان کی جانب دیکھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آف کورس یور آنر۔ میں نے سر کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کی تفصیل تو بعد میں مناسب موقع پر بتاؤں گا، البتہ ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، پھر کوئی نیا ڈرامہ شروع؟ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، میرے فاضل دوست، ڈرامہ تو خاصا پرانا ہے۔ میں نے صرف اس کی تشکیل نئے انداز میں کی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اپنے معزز گواہ قادر جان نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر شکایت آمیز سوالی نظر سے قادر جان کی طرف دیکھا۔ قادر جان اس کی نگاہ کتاب نہ لاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جواد حسین کے بارے میں قادر جان نے اپنے وکیل کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، اور یہ یقیناً اس کی ایک سنگین غلطی تھی۔ میں نے اپنی فائل میں سے جواد حسین کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر برآمد کی، پھر اسے قادر جان کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے جواد حسین کی تازہ ترین تصویر۔ یہ وہی تصویر تھی جو 3 روز بیشتر میں نے اپنی اسٹڈی میں اتاری تھی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے قادر جان سے کہا، آپ تو اس نوجوان کو قطعاً نہیں جانتے نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ ہاں، میں اس جواد حسین نامی شخص کو بالکل نہیں جانتا۔ مگر وہ تو آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ غصہ آمیز گھبراہٹ سے بولا، مجھے تو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کسی بھنگی چمار کا نام جواد بھی ہو۔ میں غیر اہم لوگوں کے چہرے یاد نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، جواد حسین کوئی بھنگی ہے نہ چمار، اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی غیر اہم آدمی ہے۔ آپ ذرا اس کے بارے میں غور تو کریں۔ میں نے کہہ دیا نا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ وہ تیز آواز میں بولا، اٹس اوکے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیب میں سے ایک قلم نکال کر جواد حسین کی تصویر کے نیچے یہ تحریر کیا، میں اس جواد حسین نامی نوجوان کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔ پھر میں نے وہ تصویر قادر جان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، قادر صاحب، آپ اس تحریر کے نیچے دستخط کر کے تاریخ ڈال دیں۔ وہ متذبذب انداز میں کبھی تصویر کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصہ دلانے والے لہجے میں کہا، شاید آپ کی یادداشت واپس آ رہی کہ آپ جواد حسین سے اپنی شناسائی کا اعلان کرنے والے ہیں۔
اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور تصویر کی پشت پر میری تحریر کے نیچے دستخط کر کے تاریخ درج کر دی۔ میں نے قادر جان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی، پھر جج کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس تصویر کو بطور خاص ریکارڈ فائل میں شامل کر لیا جائے۔ جج نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر اسے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر سوال کیا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میری اجرا مکمل ہو چکی ہے یور آنر۔ اس کے بعد جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو وکیل استغاثہ نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں نے اس کی بکری چرا لی ہو۔ میں اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس روز جاوید احمد عدالت نہیں گیا تھا اور ایسا اس نے میری ہدایت پر ہی کیا تھا۔ اس دن قادر جان کا بیان ہونا تھا اور میں ایک خاص مقصد کے تحت ابھی ان کا سامنا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تاہم میں نے جاوید کو تاکید کر دی تھی کہ وہ شام کو میرے دفتر ضرور آئے۔ حسب وعدہ وہ میرے دفتر آیا۔ میں نے اسے اس روز کی عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا۔ جواد حسین کا قصہ سن کر وہ پھڑک اٹھا، بیگ صاحب، یہ آپ نے کیا نئی پھل جڑی چھوڑی ہے؟ یہ پھل جڑی نہیں بلکہ حقیقت ہے، لیکن آپ نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، یہ 3 روز پہلے ہی میرے قابو میں آیا۔ پھر میں نے جاوید کو 3 روز قبل اپنی اسٹڈی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت بھری نظر سے پوری تفصیل سنتا رہا، پھر بولا، اب یہ تو آپ نے کمال کر دیا بیگ صاحب۔ میں نے کہا، اسے کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ہاں بالکل۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ جواد کو ایک گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کچھ رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو میں ہاتھ نہیں روکوں گا۔ میں نے کہا، اول تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، میں نے اچھی طرح اس کا کام کر دیا ہے۔ بالفرض اگر جواد نے منہ کھولا بھی تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ جاوید نے کہا، ضرور ضرور، جواد کو تھوڑا بہت رقم میں ضرور دوں گا۔ ایک غلط کام کے لیے جب اسے 1500 روپے معاوضہ ملا تھا تو ایک نیک کام کے لیے تو اسے اس سے زیادہ ہی ملنا چاہیے۔ جو دل چاہے اسے دیجیے گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ جاوید نے سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ نے آج کی کارروائی میں جواد حسین کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب یقیناً قادر جان اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، جواد حسین آج صبح ہی میری ہدایت پر اپنی خالہ کے یہاں سکر روانہ ہو گیا۔ قادر جان اس کی قرض کو بھی نہیں پا سکے گا۔ جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی میں بلا لوں گا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، جاوید نے کہا، پھر تشویش امیز لہجے میں بولا، قادر جواد کی والدہ اور بہن وغیرہ کو تو تنگ کر سکتا ہے۔ بہن اور والدہ جواد کے ساتھ ہی سکر گئی ہیں، میں نے کہا۔ جاوید مطمئن ہو گیا، پھر کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگا، بیگ صاحب، آپ نے ابھی تک جرا کے دوران میں وہ خاص پوائنٹ تو اٹھایا ہی نہیں جس کا ذکر فہمیدہ نے کیا تھا۔ میں نے کہا، خاص پوائنٹ تو خاص موقع پر ہی اٹھایا جائے گا نا، تو آپ کے خیال میں ابھی وہ خاص موقع نہیں آیا؟ ابھی تو میری موکلہ کا بیان ہونا ہے، میں نے بتایا۔ اس کے بعد میں ترتیب وار ساری باتیں سامنے لاؤں گا۔ ویسے میں نے استغاثہ کے گواہوں کو جرا کے دوران میں وہ گیپس تیار کر لیے جہاں مجھے اپنے من پسند اسٹروکس کھیلنا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے یہی امید تھی بیگ صاحب، وہ مسرور لہجے میں بولا۔ پھر کچھ دیر تک ہمارے درمیان اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جاوید احمد میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اگلی پیشی پر سب سے پہلے اس مقدمے کی ملزمہ اور میری موکلہ کا تفصیلی بیان ہوا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے ایک طویل جرا کی۔ فہمیدہ نے میری ہدایت کے مطابق وکیل استغاثہ کے ہر سوال کا جواب دیا۔ وکیل استغاثہ مختلف ہیلوں وسیلوں سے فہمیدہ کی زبان سے کوئی ایسی بات اگلوانے کی کوشش کرتا رہا جو اس کے کردار کو داغ داغ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہو، لیکن میں نے جو اہم پوائنٹس اسے ذہن نشین کرائے تھے انہیں اس نے کسی بھی مرحلے پر فراموش نہیں کیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں نے ملزمہ سے چند سوالات کیے، جن میں سب سے اہم سوال وقوع سے 2 روز قبل ہونے والے جھگڑے سے متعلق تھا۔ میں نے پوچھا، فہمیدہ صاحبہ، استغاثہ کا پورا زور اس بات پر ہے کہ وقوع سے 2 روز قبل یعنی 22 اکتوبر کی دوپہر لنچ کی میز پر آپ کا اپنے شوہر سے کوئی شدید جھگڑا ہوا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فہمیدہ نے کہا، استغاثہ کے اس دعوے میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی نوک چونک کی بات الگ ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں ہمارے درمیان کبھی کوئی سنگین لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وقوع سے 2 روز قبل بھی ہم نے نہایت اطمینان سے اور حسب معمول لنچ کیا تھا۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی، اتنا کہہ کر میں اپنی مخصوص نشست پر آ بیٹھا۔ وکیل استغاثہ نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست نے صفائی کے گواہوں کی فہرست داخل نہیں کی، اس سلسلے میں ان کے ارادے کیا ہیں؟ جج نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، ہاں بھائی بیگ صاحب بتائیں آپ کے ارادے کیا ہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عرض کیا، جناب عالی، صفائی کے گواہوں کی فہرست میں نے اس لیے داخل نہیں کی کہ اسے عدالتی کارروائی میں روک پیدا ہونے کے امکانات تھے۔ مقدمہ اس رخ پر آ گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں چند معزز پیشہ افراد کو یہاں آنے کی زحمت ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں معزز عدالت کے علم ایک جائزہ پیش کر کے چند اہم باتیں لانا چاہتا ہوں۔ کس قسم کا جائزہ بیگ صاحب؟ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاحب کے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، یور آنر، میری موکلہ بے قصور اور بے گناہ ہے،
اس نے اپنے شوہر نادر جان کو قتل نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں ملوث کیا گیا۔ میں آپ یہ باتیں تھے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے موقف کے ذیل میں ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت معزز عدالت میں پیش نہیں کیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وکیل سرکار کو دیکھا اور کہا، مائی ڈیئر کونسلر، میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ خاطر جمع رکھیں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ کے تمام گواہوں کے بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ میری موکلہ ایک بے وفا عورت تھی۔ اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ مانع حمل ادویہ استعمال کرتی رہی۔ جب اس کی بے وفائی کا راز مقتول پر کھلا اور اس نے ملزمہ سے باز پرس کی تو ان کے درمیان ایک شدید قسم کا جھگڑا ہوا۔ نتیجتاً 2 روز بعد ملزمہ نے مقتول کو دودھ میں زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے باری باری جج اور وکیل استغاثہ کو دیکھا اور کہا، اس کے ساتھ استغاثہ کا سب سے اہم گواہ مقتول کے بھائی قادر جان نے نہ صرف انکشاف کیا بلکہ میڈیکل رپورٹ کی صورت میں ایک ثبوت بھی پولیس کو فراہم کر دیا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ یہ میری موکلہ کی بے وفائی پر مہر تصدیق ثبت کرنے والی بات تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، وہ جلدی سے بول اٹھا، تو حقیقت کیا، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ ضرور ضرور، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، جناب حقیقت یہ ہے کہ میری موکلہ بے وفا تھی، نہ وہ مانع حمل ادویہ استعمال کرتی تھی اور نہ ہی مقتول کسی ایسی طبی محرومی کا شکار تھا کہ باپ نہ بن سکے۔ میری موکلہ کی آوارگی اور مقتول کی ناکارگی سوائے بے بنیاد الزامات کے اور کچھ بھی نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی سچائی نہیں کہ وقوع سے 2 روز قبل میاں بیوی میں طوفانی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ میں خاموش ہوا تو جج نے دلچسپی آمیز حیرت سے مجھے دیکھ کر پوچھا، بیگ صاحب آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، کسی انکشاف سے پہلے میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی طرف آتا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ گھریلو ملازمہ برکت بی بی کے بیان کے مطابق اس نے مقتول و ملزمہ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ بات اسے باورچی عبدالغفور نے بتائی تھی۔ پھر اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں مانع حمل گولیوں والی شیشی کو شناخت کیا ہے۔ اس شناخت سے کسی بھی طور یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی کہ وہ واقعی میری موکلہ کے استعمال میں تھی۔ کوئی بھی سازشی شخص ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے مذکورہ دوا کی خالی شیشی کچرے میں پھینک سکتا ہے۔ برکت بی بی کو نہ تو جھگڑے کی وجہ معلوم ہے اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ جس خالی شیشی کے بارے میں اسے تصدیق کی جا رہی ہے وہ دوا کس مقصد کے لیے استعمال کی جانی ہے۔ جناب عالی، آپ گواہ عبدالغفور کے بیان کو لے لیجئے۔ گواہ مقتول اور ملزمہ کے جھگڑے کو دیکھنے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے کا دعوے دار ہے۔ اس کے مطابق مقتول ملزمہ کی بے وفائی پر اس سے باز پرس کرا تھا، حالانکہ نہ تو میری موکلہ بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اور نہ ہی اس روز ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اسی علاوہ عبدالغفور نے بتایا ہے کہ اس موقع پر قادر جان گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ قادر جان کا دعویٰ ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت بنگلے میں ہی موجود تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک گواہ دروغ کوئی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا وکیل استغاثہ کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی پرواہ کی بغیر اپنے دلائل جاری رکھے اور جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مقدمے کے تفتیشی آفیسر سب انسپیکٹر فضل داد نے بتایا کہ مقتول کی ناکارگی کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ گواہ قادر جان نے انہیں مہیا کی تھی، جس کی تصدیق کرنے کی انہوں نے زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا۔ مقدمے کی فائل میں مذکورہ رپورٹ موجود ہے۔ اس رپورٹ پر درج تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ وقوع سے 8 ماہ پہلے کروایا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ مقتول کی شادی کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ منطقی طور پر ایسے ٹیسٹ عموماً شادی کے بعد 2-4 سال میں کروا لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ شادی کے 9-9.5 سال بعد کروایا تھا۔ جناب عالی، دیگر گواہوں کی طرح استغاثہ کے نہایت ہی اہم گواہ قادر جان کے بیان میں بھی بہت سی خامیاں الفاظ دیگر دروغ موجود ہیں۔ گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موکلہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہوئے خود دیکھا تھا، جبکہ وہ کسی نامحرم شخص سے ملاقات کر رہی تھی۔ گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موکلہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے خود دیکھا تھا جب وہ کسی نامحرم شخص سے ملاقات کر رہی تھی۔ پھر اس نے وقوع سے 2 روز قبل مقتول اور ملزمہ کا مابین جھگڑے کی تصدیق بھی کی ہے، جبکہ گواہ عبدالغفور کے مطابق قادر جان اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس تضاد سے دونوں میں سے کسی ایک گواہ کے دروغ کو ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یور آنر، جس میں میری موکلہ کو پھانسا گیا اور میں وکیل استغاثہ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی اور بیچ میں بول اٹھا، جناب عالی، وکیل صفائی 1 درجن مرتبہ ملزمہ کو بے گناہ بے قصور معصوم اور مظلوم گردان چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، اس تقریر سے میرا صرف ایک مقصد ہے، اپنی موکلہ کی بے گناہی ثابت کرنا، اور یہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے معزز عدالت کے سامنے اپنی موکلہ کی وفاداری، مقتول کی اہلیت ثابت کروں اور اس سازش کا انکشاف کروں جس کے تحت میری موکلہ کو ایک قاتلہ کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے تو معزز عدالت کے سامنے پیش کریں۔
جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ کون سے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی فائل میں سے چند کاغذات نکال کر جج کی جانب بڑھا دیے۔ وہ مقتول اور ملزمہ کی مختلف میڈیکل رپورٹس تھیں جن کو جمع کرنے میں مجھے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ فہمیدہ اور دیگر متعلقہ افراد کے تعاون سے بہرحال میں وہ تمام اہم کاغذات اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جج نے ان کاغذات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میری جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولنا شروع کیا، جناب عالی، اس سرگزشت کا آغاز کم و بیش 8 سال پہلے ہوتا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد تک بھی جب مقتول کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ مقتول نے اپنی بیوی ملزمہ فہمیدہ کو ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر سلطانہ فرید کو دکھایا۔ کسی قسم کے علاج معالجے سے قبل لیڈی ڈاکٹر نے دونوں میاں بیوی کے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کروائے۔ ان ٹیسٹس کے نتیجے میں مقتول کو میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا۔ وہ بابرنی کی صلاحیتوں سے مالا مال تھا، تاہم ملزمہ کے ایک ٹیسٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کے یوٹرس میں چند فائبرائڈز موجود تھے۔ فائبرائڈز یعنی ریشے دار رسولیاں۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر سلطانہ فرید نے ملزمہ کو مشورہ دیا کہ وہ فائبرائڈز کو آپریٹ کروا لیں۔ ڈاکٹر کے خیال میں وہ رسولیاں قرار حمل میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں IUI، IVF اور AIH جیسے غیر فطری طریقہ ہائے قرار حمل ابھی پاکستان میں متعارف نہیں ہوئے تھے۔ آج کل ان کا رواج عام ہے۔ ملزمہ نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے رحم کی رسولیوں سے نجات حاصل کر لی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس سلسلے کی تمام رپورٹس انہی کاغذات میں شامل ہیں۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس آپریشن کے باوجود بھی ملزمہ کی گود ہری نہ ہو سکی۔ مزید 1 سال کے علاج معالجے کے بعد وہ تھکار کر بیٹھ گئے۔ ایسے معاملات میں مرد کو عموماً صبر آ جاتا ہے، لیکن عورت اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب اسے پتہ چل جائے کہ خرابی اس کے اندر ہے۔ 1 سال کے وقفے کے بعد ڈاکٹروں کے کلینکس کے چکر لگنے لگے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک دن یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ ملزمہ کارسینوما یعنی سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بذات خود یہ ایک دہشت ناک لفظ ہے جو مریض کو ادموا کر دیتا ہے۔ شہر کے ایک معتبر آنکالوجسٹ کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یوٹرس میں ایک ٹیومر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ماہر سرطان ڈاکٹر مبشر زیدی نے ملزمہ کے یوٹرین ٹیومر کے علاج کے سلسلے میں چند ماہ کیمیو تھراپی کی، پھر مایوس ہونے کے بعد آپریشن تجویز کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی باور کروا دیا کہ آپریشن کوئی حتمی علاج نہیں ہے، زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ملزمہ کا یوٹرس ہی نکال دیا جائے۔ آنکالوجسٹ مبشر زیدی کے بعد چند دیگر ماہرین سے مشورہ کیا گیا۔ جب سب نے مبشر زیدی کے مشورے پر ساتھ کیا تو بحالت مجبوری مقتول کو اپنی بیوی کا آپریشن کروانا پڑا۔ 3 سال قبل میری موکلہ کو یوٹرس سے محروم کر دیا گیا۔ یہاں پر پہنچ کر میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جس طرح شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح عدالت میں بھی ہر بات کھلے ڈلے انداز میں کی جاتی۔ مجرمانہ حملے کے کیسوں میں تو جرا کے دوران میں اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے کہ انہیں ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے نہایت محتاط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ جج تھوڑی دیر تک میری فراہم کردہ رپورٹس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران میں نے وکیل سغاسہ کی طرف دیکھا۔ اس کی الجھن آمیز پریشانی قابل دید تھی۔ جج میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہنا شروع کیا، یور آنر، ایک ایسی عورت جسے رحم یعنی یوٹرس جیسے انتہائی اہم عضو سے محروم کر دیا گیا، اس کے پاس مانع حمل گولیوں کا استعمال کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مانع حمل گولیوں والا ڈرامہ اور مقتول کی نکارگی کی رپورٹ اسی گہری سازش کا ایک حصہ ہے جس کے تحت میری موکلہ کو اپنے شوہر کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، یور آنر، میری موکلہ بے گناہ ہے، اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ سنجیدگی سے فہمیدہ کی رہائی کے بارے میں غور کریں۔ وکیل سغاسہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق شیشے کے گلاس پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، اور پوسٹ مارٹم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتول کے معدے میں پائے جانے والے زہر اور دودھ کے گلاس میں موجود زہر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کی تردید نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، مقتول کی موت واقعی زہریلا دودھ پینے سے واقع ہوئی ہوگی، لیکن اس کے ذمہ دار میری موکلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میری موکلہ کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے کہا، سغاسہ نے حالانکہ ایسا جواز پیش کیا ہے جو آپ طفلانہ بلکہ احمقانہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا وکیل سغاسہ صاحب؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے طنزی انداز میں وکیل سغاسہ کی جانب دیکھا اور کہا، میری موکلہ پر الزام ہے کہ اس نے مانع حمل گولیوں کے استعمال سے اپنی بے وفائی چھپانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جس سنگین جھگڑے کا تذکرہ کیا گیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ باورچی عبدالغفور اور مقتول کے بھائی قادر جان نے جھگڑے کی تصدیق کی ہے۔ یہ دونوں گواہ دروغ کو ثابت ہو رہے ہیں۔ قادر جان نے پولیس کو جو نقلی رپورٹ فراہم کی ہے، اس کے بعد کیا آپ اسے نہایت ہی معتبر انسان سمجھ رہے ہیں؟
وہ متذبذب انداز میں بولا، ابھی تک اس رپورٹ کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ میں نے کہا میں نے ابھی معزز عدالت کو مقتول و ملزمہ کی جو میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں ان کے مقابلے میں گواہ قادر جان کی فراہم کردہ رپورٹ باطل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا پورا بیان ہی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فراہم کردہ ثبوتوں اور حالات و واقعات کی روشنی میں میری موکلہ کے خلاف دائر استغاثہ جھوٹ کے پلندے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے آنکالوجسٹ ڈاکٹر مبشر زیدی اور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سلطانہ فرید سے بات کر لی ہے۔ اگر معزز عدالت کا حکم ہوا تو میں نے گواہی کے لیے بھی پیش کر دوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، جناب علی، خات کنگن کو عارضی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا کہ مصداق میری موکلہ اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ کسی بھی سینٹر سے اس کی سونوگرافی کرائی جا سکتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جج نے ہونٹوں کو سکیڑ کر مانی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، جناب علی، اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ دروگوئی کے شہنشاہ استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو بھی شامل تفتیش کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر پولیس اس پر توازمائی کرے تو نادر جان قتل کے سلسلے میں حقائق کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ جج نے انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ گواہ قادر جان کو شامل تفتیش کر کے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرے۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر مذکورہ ڈاکٹر صاحبان کو گواہی کے لیے پیش کریں۔ میں نے کہا، یور آنر، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی نزدیکی تاریخ دی جائے تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ جج نے 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے ڈاکٹر سلطانہ فرید اور آنکالوجسٹ مبشر زیدی کو عدالت میں پیش کر کے جج کے روبرو گواہی دلوا دی۔ اس دوران میں میری موکلہ کی تازہ ترین الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ مجھے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تاہم اس موقع پر ایک دلچسپ انکشاف ہوا۔ انکوائری آفیسر نے اطلاع دی کہ استغاثہ کا گواہ قادر جان اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ قادر کی حرکت نے اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹ دیا۔ آئیو کا انکشاف سن کر جج برہم ہو گیا تھا۔ جج نے انکوائری آفیسر کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد قادر جان کو گرفتار کر کے نئے سرے سے تفتیش کرے اور عرصہ 15 یوم کے اندر اندر چالان عدالت میں پیش کرے۔ پھر جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے جواد حسین نامی نوجوان کی تصویر میرے پاس رکھوائی تھی، وہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے ابھی تک وضاحت نہیں کی۔ میں نے کوٹ کی جیب کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، آج میں اس کی بھی وضاحت کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، یور آنر۔ میں نے کوٹ کی جیب سے ایک ہینڈی کیسٹ پلیئر برآمد کیا اور اپنی اسٹڈی میں ریکارڈ کی جانے والی گفتگو بھری عدالت میں جج کو سنائی۔ جواد حسین اور میرے درمیان ہونے والی باتیں سن کر ساری حقیقت جج کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے وہ واقعات تفصیلاً بتانے کے بعد کہا، جناب علی، اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں جواد حسین کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ جج نے اس بات پہ سر ہلا دیا، لیکن جواد حسین کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ 2 روز بعد پولیس نے قادر جان کو اس کے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی کسٹڈی میں ایک رات گزارنے کے دوران میں ہی اس نے سب کچھ اگل دیا۔ قادر جان نے اپنے بڑے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ فہمیدہ کو باعزت بری کر دیا۔ چلتے چلتے قادر جان کے بارے میں چند ضروری باتیں بھی بیان کر دوں۔ قادر جان نے اپنے بھائی کی تمام دولت، جائیداد اور کاروبار کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ اس قتل کے الزام میں اس کی بھاوش کو پھانسی ہو جائے۔ قادر جان کی کمینگی، احسان فراموشی اور بد ذاتی کے ذکر سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ وقوع کی رات مقتول اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے قادر جان کے کمرے میں تھا۔ قادر جان نے مقتول کو کیپسول کھانے کو دیا اور کہا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ نادر جان ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور اس کے لیے باقاعدگی سے گولی بھی کھاتا تھا۔ اس نے قادر جان کے کہنے پر مذکورہ کیپسول پانی کے گھونٹ سے نگل لیا۔ اس کیپسول میں قادر جان ایک سریع الاثر زہریلی دوا بھری ہوئی تھی۔ قادر اس بات سے آگاہ تھا کہ مقتول سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا۔ اگلی صبح وہ مقتول کے بیڈ روم میں پہنچا۔ بہانہ گاڑی کی چابی لینے کا تھا، حالانکہ وہ اپنے منصوبے کے آخری حصے کی تکمیل کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ فہمیدہ کو باتوں میں الجھا کر اس کی بے خبری میں قادر جان نے دودھ کے استعمال شدہ گلاس میں بھی اسی زہریلے سفوف کی قلیل مقدار ڈال دی۔ قادر کو یقین تھا کہ اس گلاس پر فہمیدہ کی انگلیوں کے نشانات ثبت ہوں گے۔ فہمیدہ کی بے وفائی اس کے معنی حمل گولیوں کے استعمال کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بھائی کی جعلی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ کا بھی سہارا لیا۔ ذہین سے ذہین مجرم بھی آپ نے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے۔ اگرچہ قادر جان نے بڑا جامع منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ دوسری جانب قدرت بھی مصروف عمل تھی۔ وہ فہمیدہ کی میڈیکل رپورٹ سے بے خبر تھا، چنانچہ اس نے فہمیدہ کو پھانسنے کے لیے جو جال پھیلایا تھا خود ہی اس میں گرفتار ہو گیا۔ جھوٹ اور جرم زیادہ دیر پھیلتے نہیں ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو قادر جان جیسے مارے آستین ناہنجار اسی طرح اپنے عبرتناک انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر لازمی سے کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔